وہاں کے بچپن سے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کی تربیت میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال, آپ نے مینٹل ہیلتھ کا خیال, اور آپ نے ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے کہ ایک ہیلدی انڈیویجول کیسا ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور, کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, فیٹی لیور ڈیزیز ہے, ہارٹ اٹیک کا ایشو ہے, سی وی ڈیز ہے, تو اگر آپ ادھر ہی اس چیز کو روک لیں, آئی ماڈیفائی مائی ڈائٹ, آئی ماڈیفائی مائی لائف اسٹائل, میں اس چیز کو اس طرح بہتر کروں گا کہ میری اگلے 15, 20, 25, 30, 35 سال کوالٹی لائف ہو. آج کل ہم نے میڈ رکھی ہوئی ہیں, ہمارے کام اور لوگ کر رہے ہیں, ہمارے بچے بھی کوئی اور دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے. اگر آپ سارا کام میڈ پہ چھوڑ دیں گے یا آپ سارا کام کسی اور بندے پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ آپ کے سارے کام سنبھالے, تو obviously آپ کا ویٹ گین بھی ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کو. ڈاکٹرس کو تو کچھ بھی نہیں پتا, مجھے زیادہ پتا ہے. مجھے پتا ہے نا کہ میں نے زیادہ سا کھانا کھا لینا, اور اس کے بعد ایک تائے حکیم صاحب کی پھکی میرے پاس رکھی ہوئی ہے, اور حجم اللہ کی انہوں نے اتنی گولیاں دے رکھی ہیں مجھے, اس سے ہمارا کام وہ میں کر لوں گا, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تو میرا تو کھانا ہضم ہو جائے گا. Thank you so much for having me. Thank you so much. Thank you so much for coming. It's an honor for me to have you on the show. First of all, مجھے تو یہ بتائیے آپ کہ you did your specialization of MNT from UK. Yes. Why back to Pakistan? Oh wow. So most of the people have asked me that question basically. Aसल mein you do know that my family is in Pakistan and all that, so I was the first one to go abroad and for my higher education. And جب میں گئی تو وہاں پہ جانے کے بعد یہ تھا کہ I couldn't stay longer. I mean like if I wanted to I could have, but فیملی کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے. تو for the first few months were really hard on me, like بہت زیادہ مشکل تھا. ساتھ ساتھ I was a student, I was studying, I was working as well side by side, اور پڑھائی بھی بہت مشکل تھی, تو کافی زیادہ ہیکٹک ہو گیا تھا. تو اس دوران پہ میں نے سوچا کہ یہاں پہ لائف بہت مشکل ہے. پاکستان میں تو یہ ہم یونیورسٹی سے واپس آ کے گھر میں آ کے اپنا گھر کا کھانا کھاتے ہیں, سو جاتے ہیں, اور گھر میں جو ہے نا کام بھی نہیں کرنا پڑتا ہے سچ نا اسٹوڈنٹس کو. تو میرے خیال سے اگر ہم لڑکیوں کے کیس میں بات کریں تو باہر بہت زیادہ ایک ٹف لائف تھی. یو آر ریئلی انڈیپینڈنٹ, یو آر ڈوئنگ آل آف دیٹ یور سیلف, کوکنگ بھی خود کرنی ہے, سارا کچھ. تو میرے لیے وہ بہت زیادہ سارا کچھ ملا کے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا نا. فار می اٹ واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی واز لیونگ الون, اور آئی واز کائنڈ آف ایکسپلورنگ دیٹ انڈیپینڈنٹ سائڈ آف دا انوائرمنٹ اور یہ سب کچھ. تو اٹ واز کائنڈ آف لائک آئی واز گیٹنگ یوز ٹو اٹ. لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہاں پہ اگر میں کچھ کر بھی لوں گی نا UK میں, اور اگر میں کچھ بن بھی جاؤں گی, کیونکہ محنت کا صلہ تو ملتا ہی ہے ہر کسی کو, لیکن وہاں پہ یہ کہ اگر آپ کے اپنے لوگ آپ کے اپنی سوسائٹی میں, آپ کے اپنی کنٹری میں, آپ کے اپنے لوگ اگر آپ کو جو پہچانتے ہیں وہی نہ دیکھیں آپ کی سکسیس, اور وہی نہ دیکھ سکیں کہ آپ کتنا آگے چلیں گے زندگی میں, یا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, اور یا پھر آپ ان کو نہیں فائدہ پہنچا سکتے نا اتنا کچھ کرنے کے بعد, تو پھر فائدہ نہیں ہوا اس چیز کا کہ آپ اگر if you can't serve back in your own country, then that's something that's kind of, it was like kind of a shame for me, because ہماری فیملی میں there are people who are serving our country from like 30 plus years. So for me it was a big deal کہ serving your own people is more kind of a big thing for me. So I had to come back and do that for my people. Interesting and a very very strong step I must say. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ڈیورنگ دا اسپیشلائزیشن وہاں کا جو ہیلتھ کلچر ہے اور یہاں کا جو ہیلتھ کلچر ہے, وہاں کے لوگ کس طرح سے اپنی صحت کو لے کے سوچتے ہیں, اور یہاں کے لوگ آپ نے کیا مطلب یہ کیا ڈفرینس ہے یہاں پہ؟ اچھا وہاں پہ یہ بات میں پہلے بھی یہی کری تھی کہ وہاں کے بچپن سے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کی ایک کائنڈ آف تربیت میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال, آپ نے مینٹل ہیلتھ کا خیال, اور آپ نے ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے کہ ایک ہیلدی انڈیویجول کیسا ہے, اور ایک اچھا انڈیویجول, ایک تربیت میں جس طرح ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں, اور ایک غلط جو اس پہ جا رہا ہے, ہیلتھ نہیں اس کی ٹھیک ہو رہی, روٹین نہیں ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں. تو ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ بٹوین دیز ٹو؟ تو یہ اس کی ایک طرح سے ایجوکیشن بہت زیادہ وہاں کے کلچر میں پائی جاتی ہے. بچوں کو بچپن سے ہی بتایا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ یہاں پہ کتابی کیڑا بنانے کا شوق ہے ہمارے بچوں کو. کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میں آئے گا, یہ پیراگراف رٹا کر کے ایز اٹ از لکھنا ہے, اور اگر نہیں لکھے تو اس کے 0 مارکس. یہ نہیں ہے کہ اچھا آپ نے پڑھ تو لیا ہے, نالج آپ نے ٹھیک ہے اس طرح سے کر لی ہے, کنسیپچل آپ نے کانسیپٹس کو گراب کرنا ہے, پریشر سے. اور وہی کہ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے, یہ بتاتے ہیں کہ بس آپ نے پڑھ کے ٹیسٹ پاس کرنا ہے, چاہے جس طرح مرضی ہو, آپ کو سمجھ آئے نہ آئے.
تو یہ بہت ایک کائنڈ آف اے پریشر ہے. اور دوسرا بچوں کو نا بچپن سے یہ نہیں بتایا جاتا, ABC پوئمز اور یہ کوکو میلن اور یہ سارے جو مشہور سے پوئمز ہیں ان پہ لگا دیتے ہیں. ABC آئے, بچے کو انگلش آئے, سٹ اسٹینڈ ہم بولیں بیٹا سٹ تو وہ بیٹھ جائے, ٹھیک ہے, تو بیٹا واٹر پی لو تو وہ پی لے. لیکن یہ نہ ہو کہ بھائی ہیلتھ کیا ہے, ہائیجین کیا ہے, فٹنس کیا ہے, اور کس طرح اس چیز کو آگے بندہ لے کے چلے ان لیٹر ان لائف, یو نو, کیونکہ وہ بچے کی برین ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ یہ چیزیں سیکھ رہا ہے. اور اینڈ دیر میمکنگ ایز ویل, جس طرح ہم بڑوں کو لائک بچے لک اپ ٹو دیئر پیرنٹس, ٹھیک ہے, یا بڑے بہن بھائی ہو گئے, تو اگر وہ ان میں وہ چیز نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ کوئی ایک اسپیسیفک ہیلتھ روٹین فالو کریں, کوئی فٹنس رجیم فالو کر رہے ہیں, کوئی ہائیجین ان کی اس طرح ہے, روٹین کس طرح لائک تھرو آؤٹ دا ڈے, رائٹ, تو وہ چیزیں گریب کر کے ان کے مائنڈ میں بیٹھتی ہیں یہ چیزیں. باہر کے کلچر میں یہ ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ یہاں پہ ہمارے واکنگ کا کوئی وہ نہیں ہے, پیڈیسٹرین لائک آپ نہیں دیکھیں گے فٹ پاتھ پہ کتنے لوگ جا رہے ہیں, زیادہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے, ہر کسی کا جو ہے نا کائنڈ آف ہوتا ہے جلدی پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی وہیکل کا انتظار, وہیکل کر لے, موٹر سائیکل ہو جائے, یو نو, کائنڈ آف بس بائک یا منگوا لو, جلدی بیٹھ جاؤ. نہ واکنگ کا کانسیپٹ ہے کہ تھوڑا ٹائم سے نکلو. ہمارے ٹائم مینجمنٹ کا بھی بہت زیادہ ایشو ہے پاکستان کے اندر, تو وہاں پہ یہ کہ وہاں پہ ٹائم مینجمنٹ, ٹھیک ہے, اور ٹائم سے نکل کے, بلکہ ٹائم سے پہلے نکل کے ایک اپنے جو گھر کے سامنے والا بس اسٹاپ ہے اس کو اسکپ کر کے دور دوسرے اسٹریٹ کے یا دوسرے سوسائٹی میں جا کے نا ادھر کے بس اسٹاپ تک واک کر کے جا کے وہاں والے بس میں, اس والے بس میں بیٹھتے ہیں, کیونکہ یہ ان کا جو 10 15 20 25 30 منٹ کا واک ہو جاتی ہے نا صبح, اس کا ٹائم ان کو پھر نہیں ملے گا دوبارہ. تو وہ اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم واک کر رہے ہیں, صبح بس نہیں لے رہے, ٹھیک ہے, یا پھر کچھ لوگ جن کے پاس گاڑیاں ہیں, ہر چیز کی ٹرانسپورٹ فیسلٹی اویلیبل ہے, لیکن وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم بائک مطلب سائیکل لے کے سائیکلنگ کر کے آفس جائیں, سائیکلنگ کر کے اپنے جو ہے نا کاموں پہ جائیں, سائیکلنگ کر کے یونیورسٹی, اسکول, کسی بھی اس پہ جائیں. ایون کہ میں وہاں پہ اتنا وہ ہو گئی تھی, آئی کائنڈ آف میں نے خود بائک لے لی, لائک سائیکل لے لی, اینڈ آئی واز لائک کائنڈ آف یوزنگ دیٹ ایز مائی ٹرانسپورٹ وہیکل. وہاں پہ بلکہ گروسری بھی میں سائیکل پہ ہی لاتی تھی, بیگز یہاں پہ سائڈ پہ ڈال کے نا, تو ایٹماسفیئر کا ظاہری سی بات ہے اثر پڑتا ہے آپ کے, اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ اگر یہ چیز شروع کر دیں تو ایگزیکٹلی. تو سائیکلنگ, فٹنس تو ایک قسم کی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جا رہی ہے, تو وہ اس چیز سے اویئر تھے کہ ہمیں موومنٹ چاہیے, ہم نے بیٹھ کے اگر کام کریں تو ہمیں دن میں کوئی نہ کوئی موومنٹ چاہیے, کوئی واک ہو جائے, سائیکلنگ ہو جائے, کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہو جائے. تو ایک فٹنس ان کا ایک فزیکل ایکٹیویٹی خواہ مخواہ ہوتی ہے ان کے, مطلب دس از وٹ آئی سو کلوزلی کہ ان کا ہے. اور ہیلتھ کا یہ کہ یو کین سی کہ جب وہ لوگ ناشتہ بھی کرتے ہیں نا تو دے ایٹ ان اے پورشن کنٹرول. مطلب جب ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہم کتنا کھا رہے ہیں, ہم جب تک ہمارا یہاں تک فل نہیں ہو جاتے ہم کھاتے رہتے ہیں کہ ہمیں ابھی فیل ہی نہیں آئی کہ ہم جو ہے نا فل ہو گئے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں اتنا کھاؤ کہ بس کام کر لیں, ہم کسی طرح کام کے لیے انرجی چاہیے. ان کا یہ فوکس یا ان کا یہ گول نہیں ہوتا کہ ہم اتنا کھائیں کہ مزہ بھی لے رہے ہیں, ساتھ میں ایکسپیرینس بھی ہو رہا ہے پورا ایک, بس ان کا ہوتا ہے کہ کام اتنا کھا لیں کہ بس انرجی مل جائے, کام پروڈکٹیو ہم ہوں, انرجی جو ہے نا اس طرح کی ہائی ہو, ویک نہ فیل کریں, پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو, تھنکنگ اچھی ہو. تو ان کا اس طرف بہت ہے. دوسرا ہماری طرف جو ہے نا کافی میں بھی دودھ ڈال رہے ہیں, چائے میں بھی دودھ ڈال رہے ہیں, تو وہ جو اصلی اس کی طاقت ہے کافی کی, اگر کافی میں آپ کو مل رہا ہے لائک لیور کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ بلیک کافی لیتے ہیں, رائٹ, تو آپ اس میں دودھ ڈال رہے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح سے فائدہ نہیں دے رہی, بلکہ الٹا اس میں آپ فیٹس اور یہ ساری چیزیں, کیونکہ دودھ اگر ہول مل کے تو اوبیسلی اس میں فیٹ پورشن بھی آ رہا ہے, تو وہ الٹا آپ کے لیے پھر اچھا نہیں ہوا کسی ایک طریقے سے. تو ہر چیز کا خیال ہے, پورشن کنٹرول کا, ٹائملی ایٹنگ, چاہے ان کا اسٹرکٹلی یہ کہ ہم کام تو کریں گے لیکن کام سے زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے کام کر لیے, تو اگر کام زیادہ بھی ہے, ڈیڈ لائن اگر ہمارے پاس ہے تو دے ڈونٹ اسٹریس آؤٹ, کہتے ہیں ٹھیک ہے کام ہوتے رہیں گے, یہ میرا لنچ ٹائم ہے, آئی ہیو ٹو گو اینڈ ایٹ. ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں باس کو خوش کرنا ہے, ہاں باس کو بھی خوش کرنا ہے, ڈیڈ لائن بھی میٹ کرنی ہے, یہ بھی اپنی صحت چاہے باہر میں جائے, اپنی صحت چاہے جس طرح مرضی, لیکن ہم نے ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے, ہم نے کام جو ہے نا بس ٹائم پہ کرنا ہے. It's like you are meeting deadlines, you are working, you're working hard, لیکن اگر آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کھانا نہیں کھا رہے, کھانا آپ بھول رہے ہیں کہ اچھا کھایا کہ نہیں کھایا, اور آپ صحیح طرح سے اس پہ کھانے کی طرف فوکس کر کے نہیں کھا رہے, دماغ آپ کا کہیں اور ہے اور آپ یہاں پہ کھا رہے ہیں. سب سے بڑی ایگزیکٹلی فونز ہمارے, یہ بھی بہت بڑی. تو اور اس سے آپ کا یہ کہ اسٹریس لیول الٹا اور انکریز ہوتا ہے, آپ کی باڈی اور اسٹریس میں جاتی ہے, اور دوسرے کہ آپ کی سلیپ سائیکل جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے.
آپ کے 24 گھنٹے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام ہے یا یہ وہ ہے, اپنے اتنا اسٹریس لیا ہوتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی. تو جب آپ کا ایٹ لیسٹ 8 آورس کا 6 to 8 آورس کی سلیپ پوری نہیں ہوتی تو پورے دن میں پھر آپ انسومنیک ہو جاتے ہو, دن کو بھی نہیں سوتے, رات کو بھی وہ نیند نہیں ہوتی, وہ کائنڈ آف وہ کوالٹی سلیپ نہیں ہوتی. اس طرح یور کائنڈ آف لیڈ آپ ٹرین میں ایک بیٹھ گئے ہیں جو کہ لیڈ کر رہی ہے ڈائبٹیز کو, ہائپر ٹینشن کو, موٹاپے کو, ٹینشن کو, ایون ڈیمینشیا کو, یعنی بھولنے کی بیماری لیٹر ان لائف. آپ کو پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں, بالکل اس ٹرین پہ آپ بیٹھ چکے ہیں جو کہ آپ کو بیماریوں کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا میرے خیال سے اویئرنیس چاہیے ایک لوگوں کو, بچپن سے, ٹین ایج سے, ایون ینگر ایڈلٹس, ان کو چاہیے کہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں. You could have been a heart surgeon, you could have been a gynecologist, you could have been something else. Why nutritionist? MND یا ڈائٹیشین ہے جو آپ کے منہ سے ہی نکل گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوٹریشن کیا ہے. تو ہم اس فیلڈ میں آنا اس لیے چاہ رہے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ ووکل ہو سکیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ڈاکٹرز بہت زیادہ, کارڈیولوجسٹ بہت زیادہ, ہیپیٹالوجسٹ بہت زیادہ, ٹھیک ہے, گیسٹرینٹرولوجسٹ, ہر قسم کے ڈاکٹرز موجود ہیں ہمارے پاس. لیکن جن کے پاس لوگ جاتے نہیں ہیں زیادہ وہ ہیں ڈائٹیشنز, کلینکل ڈائٹیشنز, نیوٹریشنسٹ. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ ہمیں جانے کی ضرورت زیادہ ہے وہ ہمارے پاس اسپیشلٹیز یا وہ وہاں پہ اپرچونیٹیز, بلکہ ان کو اپرچونیٹی ہی نہیں ملتی ایک ہاسپٹل میں جا کے. ایک اتنا کوئی اویئرنیس نہیں ہے کہ ہر ہاسپٹل میں ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہو اس چیز کا, کہ ڈائٹیٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہو, نیوٹریشن اس میں دیکھی جائے. ٹھیک ہے, تو اٹس کائنڈ آف کہ اس چیز کی اویئرنیس لانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب لوگ یہاں سے ڈائٹیشنس کی طرف جانا شروع کریں گے نا تو ہمارے ہاسپٹل لوڈ کم ہو جائے گا. ہمارا کیا کہتے ہیں وہ جو ڈیزیز برڈن ہے نا ہمارے اکانومی کے اوپر, وہ کم ہو جائے گا. جتنے لوگ ہمارے آج بیمار ہیں یہ بیمار نہ ہوتے اگر ہمارے ڈائٹیٹکس پہ زیادہ فوکس کیا ہوتا, ہمارے اویئرنیس کیمپینس چلائے ہوتے, ہمارے گورنمنٹ کے چینلس پہ چلائے ہوتے کہ نیوٹریشن از امپورٹنٹ, ہیلتھ از امپورٹنٹ, پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ پریونشن, لائک دس از اے سیئنگ رائٹ, پریونشن از بیٹر دین کیور. کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, فیٹی لیور ڈیزیز ہے, ہارٹ اٹیک کا ایشو ہے, CVDs ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے میرے ماما کو ہے, میرے بابا کو ہے, ماموں خالو جن کو بھی ہے, ٹھیک ہے, ہاں فیملی ہسٹری آ گئی ہے. تو اگر آپ ابھی سے اس چیز کو, کہ آپ کو یہ آئیڈیا تو ہو گیا کہ 15-20 سال میں آپ کو یہ چیز کہیں نہ کہیں سے آ سکتی ہے آپ کے بلڈ میں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ ادھر ہی اس چیز کو روک لیں, اسی ادھر سے ہی آپ اسٹیپ لے لیں کہ نہیں I'll modify my diet, I'll modify my lifestyle, میں اس چیز کو اس طرح بہتر کروں گا کہ میری اگلے 15, 20, 25, 30, 35 سال کوالٹی لائف ہو, اور اس میں میری کوئی اس طرح کی ڈیزیز ہٹ نہ کرے. ایون لیٹر 50 کے بعد بھی لیٹر ان دی ایج, اولڈ ایج میں بھی آپ کو یہ چیز ہٹ نہیں کرتی اگر آپ نے اس پہ دھیان دیا ہو, اپنے فٹنس, ہیلتھ, ڈائٹری ماڈیفیکیشن, پوری لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, ایک کائنڈ آف ایک ہیلتھ کانشیس آپ اگر ہو نا, تو یہ ساری چیزیں آپ کائنڈ آف ایوائڈ کر سکتے ہیں, پریونٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم یہاں پہ ڈائٹیٹکس پہ, نیوٹریشن پہ فوکس زیادہ لے آئے نا اپنے عوام کی, تو وہاں ٹریٹمنٹ کی فوکس, وہاں پہ برڈن کم ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دوائیوں کے بغیر بھی سالو ہو سکتی ہیں, جسٹ ڈائٹری ماڈیفیکیشنس سے. جس طرح ہائپر ٹینشن کی بیماری ایسی ہے کہ اگر آپ MNT یعنی میڈیکل نیوٹریشن تھیراپی جسے ہم کہتے ہیں, وہ تھیراپی آپ 3 months لے لیں, 2 months لے لیں, تو اس سے آپ کی ہائپر ٹینشن اتنی کنٹرول ہو جاتی ہے کہ آپ اس MNT کو اگر کنٹینیو رکھیں نا تو آپ کو میڈیسنس لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اینڈ کہ میڈیسنس لینا از الٹیمیٹلی افیکٹنگ یور لیور ہیلتھ, یور کڈنیز ہیلتھ, کیونکہ وہ کائنڈ آف ایک کیمیکل ہے, اور اس کیمیکل کو, اس میں سے ٹاکسنس کو ریموو کرنے میں, اور وہ ایکسٹرا جو ایڈیٹیوز ہیں اس کو ویسٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کڈنیز اور لیور نے کام کرنا ہے, فنکشن کرنا ہے. روز آپ کھائیں گے, تو وہ کتنا برڈن ہوگا آپ کے لیور پہ, آپ کے کڈنیز پہ, ٹھیک ہے. تو اٹس لائک آپ اپنے ڈائٹری ماڈیفیکیشن کریں, اس طرح کی MNTs تھیراپیز لیں کہ جس میں آپ کو دوا کی ضرورت ہی نہ پڑے. پھر آپ اس کو لائک لائف ٹائم, جس طرح میڈیسن کہتے ہیں, لائف ٹائم میڈیکیشن, CVD پیشنٹس کو دی جاتی ہیں لائف ٹائم میڈیکیشنز, ہائپر ٹینسو پیشنٹس کو دی جاتی ہیں, ڈائبیٹک پیشنٹس جو ہیں وہ جو لگاتے ہیں انسولین وغیرہ. اگر یہ آپ ایک کنٹرول کر لیں, آپ اپنے کنٹرول میں لے آئیں, آپ اس چیز کی خود کو ایجوکیٹ کر لیں کہ اچھا کون سی چیز ہے جس چیز سے یہ کنٹرول ہو سکتی ہے, ہمارے کنٹرول میں آ سکتی ہے. تو ایک چیز جب آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے نا تو آپ کو ایکسٹرنل چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر میڈیسنز آپ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جس دن آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, اپنے کنٹرول میں لے لیں گے, اس دن سے آپ کو یہ اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. میڈیسنز آر بیسیکلی اے سیکنڈری سولوشن. بالکل. فرسٹ, اگر ایک بندے کی فیملی ہسٹری چل رہی ہے
یہاں پر جو بیسکلی جو ٹپیکل ایک سوچ ہے اپنی طور پہ میں اگر بات کروں, میں اف آئی ایم بینگ اے پرسن لائک دیٹ کہ میری فیملی میں بلڈ پریشر کا ایک مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور میں مینٹلی طور پہ تیار ہوں کہ یار یہ مجھے ہونا ہی ہے, تو یہ از اٹ پاسبل کہ یار اگر میری فیملی میں سے یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے تو میں اس کو روک سکتا ہوں؟ ایگزیکٹلی یہ چیز ہو سکتی ہے, ایگزیکٹلی ہو سکتی ہے. اٹس کالڈ بریکنگ دا سائیکل. ٹھیک ہے, بریکنگ دا سائیکل از لائک ایک سائیکل چلتا آ رہا ہے, مجھے نانی کو تھا یا دادا کو تھا, ماما کو ہے, پھر ہماری بہن بھائیوں میں ایک آ گیا کہ ہمارے میں سے کسی کو ہو سکتا ہے. تو آپ اس چیز کو کنٹرول اس طرح کر سکتے ہیں کہ ناؤ یو نو کہ فیملی ہسٹری ہے, تو وہ ڈائٹری ماڈیفیکیشن آپ کے پیرنٹس نے نہیں کی جو ان کو چاہیے تھی کہ ان کے ماں باپ کو تھی تو ان کو چاہیے تھی کرنا, رائٹ. انہوں نے نہیں وہ خیال نہیں کیا, وہ کائنڈ آف پرہیز نہیں کی جس کی وجہ سے ان کو ہٹ کر گیا, تو وہ تو کرنا ہی تھا اوبیسلی. لیکن آپ کو پتہ ہے آپ اپنا سوڈیم انٹیک کم کر لیں. جس طرح ایک مارکیٹ میں لو سالٹ آتا ہے, LO لو اینڈ سالٹ, ٹھیک ہے, اس میں آپ کا سوڈیم کانٹینٹ کم ہے. تو اگر آپ وہ سالٹ استعمال کرنا شروع کر لیں یا کھانے میں اوور آل جنرلی آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا شروع کر لیں جو کہ آپ کو اس چیز سے پہلے ہی پریونٹ کر دے, مطلب کہ آپ کے بلڈ کو اور آپ کے جینس کو وہ ٹریگر ہی نہ کرے. اٹس کائنڈ آف یو ٹریگر دیٹ ٹریٹ. یہ ہمارے بلڈ میں ٹریٹ آتی ہے جس کو ہم خود ڈومیننٹ بناتے ہیں, پہلے وہ سبمسیو ہوتی ہے, سبمسیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ٹریٹ. لیکن ہم اس کو ڈومیننٹ بناتے ہیں اپنے جو ہے نا کائنڈ آف لائف اسٹائل, ہم انڈیوس کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہماری لائف اسٹائل ایسی ہوتی ہے, ہماری ڈائٹ ایسی ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو انڈیوس کر کے وہ چیز خود اپنے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں, یا کائنڈ آف اپنے اوپر وہ اس چیز کی طرف خود اپنی اس کو لے جاتے ہیں. تو کنٹرول اس طرح کی جاتی ہے کہ آپ ابھی سے ان چیزوں کو پرہیز کرنا شروع کریں اور ان چیزوں کو ٹریگر اپنے جینس کو یا اپنے اس جین کو اسپیسیفکلی ٹریگر نہ کریں جو کہ فیملی ہسٹری میں ڈیزیزڈ والا ٹریٹ ہے. اور وہ ٹریگر جی تو وین یو نو اٹ آبویسلی, تو وہ ٹریگر انہیں چیزوں سے نہیں ہوگا جب آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائپر ٹینشن کے لیے نمک, ٹھیک ہے, ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے, ایکٹیو رہنا ضروری ہے, کائنڈ آف اپنے اس میں فش کا استعمال زیادہ نہیں کرنا, فش میں نیچرلی سوڈیم بہت پایا جاتا ہے, رائٹ. تو اس طرح کی خوراک سے پرہیز کیا جائے, اتنے زیادہ اماؤنٹس میں نہ لی جائیں, یعنی کہ پروسیسڈ فوڈس اس میں اتنا زیادہ آج کل نمک ہے, پروسیسڈ فوڈ میں بہت زیادہ نمک ہے, رائٹ. سوڈیم کانٹینٹ اس میں بھی اتنا زیادہ ہے, اور آپ صرف جو ہے پروسیسڈ فوڈ سے یہ جو ہمارے برگرز, پیزاز, یہ ان سے بھی پرہیز کر لیں, کنٹرولڈ پورشن ڈائٹ لیں, ہیلدی کھانا لیں, ویجیٹیبلز لیں, اور گھر کا چکن, میٹ, واٹ ایور, رائٹ, ڈیری وغیرہ. تو آپ اگر ہیلدی روٹین, ہیلدی ڈائٹ اور ہیلدی فٹنس رجیم رکھیں گے تو آپ بہت حد تک اس چیز کو جو ہے نا پریونٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف سے. رائٹ. اچھا, مختلف سینیریوز ہوتے ہیں مختلف ایج کے حساب سے. اچھا چلیں یہ بات میں پوچھتا ہوں. میں سب سے پہلے کہہ لیں کہ جس چیز میں تھوڑا میرا اپنا بھی ایلیمنٹ ہے وہ اس کے بارے میں بات کروں گا آپ سے کہ اف آئی ایم بینگ این رسپانسبل فوڈی, یو نو, مجھے تو مجھے جنک فوڈ بھی کھانا ہے, مجھے دیسی گھی بھی کھانا ہے, مجھے دیسی مکھن بھی کھانا ہے, مجھے صبح صبح پراٹھا بھی چاہیے, مجھے چائے کا ایک بڑا کپ بھی چاہیے جو کہ میرا ایک فیوریٹ اور ٹپیکل ناشتہ ہوتا. اور اس سب کے باوجود بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میں ایکٹیو رہوں. موسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ جب پیٹ بھر کے آپ ناشتہ کر لیں تو آفس میں آپ آدھا گھنٹہ کم سے کم آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا اونگ رہے ہوتے ہو, خاص طور پہ جب روزوں کی روٹین جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وڈ یو سے ٹو دوز پیپل کہ یار جن کو یہ سب چیزیں ٹرائی بھی کرنی ہے اور ان کو وہ یہ بھی ہے کہ یار میں فٹ بھی رہوں. فٹ سے میری مراد کی یعنی میں ہیلدی رہوں. فٹنس تو ایک علیحدہ سا وہ ٹریک آ جاتا ہے اس کے اندر, وہ تو ایک ہائی روڈ ہے, اس پہ لوگ ذرا جانے سے تھوڑا کتراتے بھی ہیں کہ یار بہت زیادہ ہیکٹک چیز ہے اور یہ ساری چیزیں. تو واٹ یو سے ٹو دوز پیپل؟ اچھا, یہ ہے کہ اگر آپ ہوم میڈ کھانوں کی طرف اگر آپ کا رجوع ہے, ہوم میڈ بیسڈ, ٹھیک ہے, ہوم کوکڈ میلز, تو آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں ایز لانگ ایز اٹس ہوم کوکڈ. آپ کو پتہ ہے کہ بنا ہوا کس طرح ہے, کوکنگ میتھڈ کیا تھا, کس ٹائپ کے اسٹوو یا پین میں پکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور کون سا میتھڈ استعمال ہوا ہے اس کھانے پکانے کا. اچھا, پروسیس بھی میٹر, پروسیس بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں اوبویسلی. ہم ایک ہیلدی چیز کو بھی انہیلدی بنا دیتے ہیں جسٹ تھرو یو نو انہیلدی کوکنگ پروسیس یا کوکنگ میتھڈ. تو اس پہ بھی یہ بھی بہت, سوری ٹو کٹ یو آف, اگر ایک چیز پکی ہوئی ہے, ابھی تازی پکی ہے,
اور اس کو وہ میں نے تھوڑا سا کھا کے رکھ دیا کہ یہ میں بعد میں کھاؤں گا, فریج میں رکھ دیا, اس کے بعد میں اس کو اوون میں گرم کروں گا, از اٹ گوئنگ ٹو بی اسٹے ایز ہیلدی ایز اٹ ارلیئر؟ ویل ناٹ ایز ہیلدی ایز بیفور, کیونکہ پہلے جب آپ نے اسٹوو سے اتارا تھا تو اٹ واز پیکڈ ود نیوٹرینٹس, رائٹ, تو آپ نے وہ نیوٹرینٹ پیکڈ چیز کھا لی ہے. ناؤ اٹس ان دا فریج, لیکن آپ اس کو ری ہیٹ کریں. یہ ری ہیٹ والا جو ہمارا جو ہے نا مسئلہ ادھر آتا ہے ری ہیٹ کرنے میں. جب آپ ری ہیٹ ایک چیز کو کرتے ہو اور وہ بھی مائکرو ویو میں کر رہے ہو, اگر آپ کسی پین میں کر رہے ہو چلو پھر بھی ٹھیک ہے, پین میں اگر آپ کرو تو وہ ساری چیزیں اس میں پھر بھی ہے, یو جسٹ ہیو ٹو ہیٹ اٹ اے لٹل بٹ, ٹھیک ہے, اور اس میں سے فیومز آنا شروع ہو جاتے ہیں, یو جسٹ اسٹیم آنا, سوری. تو مائکرو ویو کا مسئلہ یہ ہے کہ مائکرو ویو ایز اٹ سیز, وہ مائکرو ویوز جب آپ کے کھانے کے اندر جاتے ہیں تو وہ آپ کے کھانے کے اندر کے جینیٹکس کو الٹر کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے کھانے بھی جینس سے بنے ہوئے, ہمارے کھانا از ڈی این اے, اٹس جین, we're basically eating DNA, we're basically eating genes, right? تو وہ اس کو کائنڈ آف الٹر کر دیتی ہے. تو جب وہ الٹرڈ جینز, الٹرڈ ڈی این اے ہم اپنے کھا رہے ہوتے ہیں نا, تو اٹ کائنڈ آف گوز اینڈ کینسرس بن جاتی ہے ہمارے باڈی میں جا کے. تو اب وہ ایک ہیلدی سیلس کو ہمارے وہ کینسرس ڈی این اے یا الٹرڈ ڈی این اے جا کے مل رہی ہے, تو وہ جب ملتی ہے تو پھر وہ جب وہ کینسرس سیل جب ملٹی پلائی ہوگا نا, تو وہ ہماری باڈی میں کتنا زیادہ گند پھیلائے گا, یہ آپ سوچ لیں. تو ری ہیٹنگ میں مسئلہ ہے ہمارے پاس. اور دوسرا ہماری نان اسٹک پینس جو آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, نان اسٹک پین کے اوپر یہ لیئر ہے جس کو کہتے ہیں ٹیفلون لیئر. تو وہ جب آپ ہیٹ کرتے ہیں تو جب وہ ہیٹ ہونے کے بعد اس میں سے جو اسٹیم نکلتی ہے نا, وہ جو لیئر ہے اس کے اوپر, تو کھانا اس میں پک رہے, لیکن وہ اسٹیم کے ساتھ ساتھ ان میں سے کارسینوجنز یعنی کہ کینسر پارٹیکلز جو کہ اس ٹیفلون کے کورنگ میں ہیں, وہ آپ کے کھانے کے اندر جا رہے ہیں. تو وہ بھی جو آپ کے کھانے کے اندر جا رہے ہیں نا, دیٹ از آلسو کینسرس. تو وہ بھی آپ کے ہیلدی سیلس میں جا کے مل کے وہ کینسر سیلس کو کائنڈ آف بنا کے ملٹی پلائی کر کے کینسرس کائنڈ آف لمپس بنا رہی ہیں آپ کے باڈی میں. تو وہ بھی یو ووڈنٹ نو اٹ رائٹ ناؤ. یہ آپ فالو کریں گے 8 سال 10 سال 12 سال, آپ کو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یو ول فیل لائک یور باڈی از کائنڈ آف اٹس گیونگ اپ. وہ باڈی آپ کے اب کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کو کبھی نمنس فیل ہو رہی ہے, کبھی وہ زور نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے, وہ آج کل کے جو ہمارے ٹپیکل مسئلے ہیں, تو وہ جوڑوں میں درد اور ادھر درد اور سروائکل, مطلب کہ ہر ایسے عجیب و غریب مسئلے جو کہ فار نو اپیرنٹ ریزن آ رہے ہیں. تو وہ مسئلہ یہ کہ آکسیڈیٹو اسٹریس بڑھ گیا ہے باڈی کے اندر یہ الٹرڈ جینز بڑھ گئی ہیں, تو اس وجہ سے اتنے اسٹریس میں ڈال دیا ہم نے باڈی کو کہ یہ سارے مسئلے آنا شروع کیے تھے. ایون کہ کینسر بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. تو یہ ہماری ساری کوکنگ میتھڈس کی وجہ سے ہے. اوکے, ایج سینیریوز کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک لڑکا ہے, ایک مڈل ایج گائے ہے اور ایک بزرگ ہے. سب کے امیون سسٹم میں جو ہے آبویسلی ڈفرینس ہوتا ہے کافی سارا. تو وٹ یو سے کہ ایک چھوٹے لڑکے کو اپنی ڈائٹ کا ایسا کیسا خیال رکھنا چاہیے کہ ایٹ دی ایج آف 60 یا 50s وہ ایسا کام کر سکے کہ جو اب جس طرح آرمی آفیسرز ہیں, وہ اگر 60s کے بھی ہو جانا تو وہ اپنی ایج سے کم 20 سال کے بندے کا کام کر لیتے ہیں ایزیلی. میں ایسے کئی سارے آرمی آفیسرز کو جانتا ہوں, موسٹلی لوگوں کو جانتا ہوں, کیونکہ ٹف لائف ہوتی ہے, ایکسرسائز ہوتی ہے, ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ. لیکن جو ایک لڑکا نہیں ہے, یہ جس کا موٹو ہی نہیں ہے کہ وہ آرمی میں جائے گا, لیکن اس کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل چاہیے, تو فرام دا بگننگ اس کو ایسا کیا مطلب یہ اپنا ڈائٹ کا وہ رکھنا چاہیے کہ ایٹ دی ایج آف 60 وہ مطلب اسٹل ویسے ہی فٹ رہے کہ جیسے عام طور پر ینگسٹرز ہوتے ہیں. تو آرمی لوگ جو ہے نا وہ ٹرینڈ اس طرح ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جتنے کیلوریز لے رہے ہیں, جتنا کھانا ان کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسی کھانے کو انہی کیلوریز کو ساتھ میں برن کر رہے ہیں. وہ وہی کھانا وہ کیلوریز ان کے باڈی میں جا کے ایکسیس اسٹور نہیں ہو رہا, وہ جا کے یوٹیلائز ہو رہا ہے. تو وہ جتنا کھا رہے ہیں وہ اتنا برن کر رہے ہیں, اور اگر وہ ایکسیس بھی کھا رہے ہیں نا تو وہ ایکسیس بھی وہ برن کر رہے ہیں. ان کا اتنا ٹف کائنڈ آف پی ٹی روٹین ہوتی ہے, صبح سویرے اٹھنا ہے, پی ٹی کرنی ہے, پھر بعد میں پھر بھاگ دوڑ لگانی ہے, پھر کوئی ٹریننگ کرنی ہے. تو دیر آلویز آن دا رن. تو وین یو آر آلویز آن دا رن you're obviously utilizing the energy, ٹھیک ہے. تو آپ جو کھا رہے ہیں اور جتنا آپ کھا رہے ہیں, وہاں پہ یہ بھی ایک ویسے ہے کانسیپٹ کہ وہاں پہ پورشن کنٹرول بھی دیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک پراپر طریقے سے کھانے کی میز پہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں, ساروں کو ایک جتنا ایک طرح سے کھانا مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک اس طرح کا میں یہی کہنے لگا تھا کہ اتنا وہ کھاتے نہیں جتنا بعد میں وہ برن کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ یہ کہ وہ جتنا وہ لوگ مطلب کہ پورشن ان کے, کیونکہ ان کو اتنا کھانا بھی نہیں دیتے کہ وہ لوگ ان کی انرجی لیول ڈاؤن ہو جائے, کیونکہ اتنے کاربز بھی آپ لے لیتے ہو کہ آپ کی جو ہے نا آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد, جس طرح ہمیں آتی ہے نیند, رائٹ.
تو وہ اتنے کاربز ہم لے لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا ہم تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ اتنا کھانا دیتے ہیں جس سے ایکٹیو رہیں اور وہ یوٹیلائز ہو جائیں, وہ کیلوریز بن رہے ہیں, پھر جب کھانے کا ٹائم ہے دوبارہ وہ لوگ مینٹیننس کھانا مطلب مینٹیننس ڈوز دے دیں ان کو, اور پھر اسی ڈوز سے دوبارہ چل رہے ہوتے ہیں ڈنر تک کا, اور ڈنر کا ٹائم آ جاتا ہے اس طرح, ٹھیک ہے. اور ڈنر کے بعد بھی ان کی جو ہے نا کائنڈ آف ایک واک یا جاگنگ یا جو بھی ہے ان کا روٹین میں بفور گوئنگ ٹو بیڈ, تو وہ ان کی بہت ہی ہیلدی کائنڈ آف لائف اسٹائل ہے, بہت ہی فزیکلی ایکٹیو اینڈ برننگ آل دوز کیلوریز. ہم لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ہیلدی ناشتہ کھا رہے ہیں, لیکن جیسے ایٹ لائک اے کنگ, فرسٹ میل آف دا ڈے آپ کا اس طرح ہونا چاہیے کہ بہت کائنڈ آف رچ ہونا چاہیے. یو شوڈ ہیو ڈیری, یو شوڈ ہیو گھی, یو شوڈ ہیو انڈے, لائک وٹ ایور یو لائک. تو وہ اور ہونا بالکل سویرے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ 12 بجے کھانا لے رہے ہیں اور یو ایٹنگ لائک اے کنگ اینڈ یو آر لائک ٹائم, تو یہ تو پہلا میل ہے میرے بالکل. تو اٹس لائک آپ صبح 8 بجے تک کھا لیں, ٹھیک ہے, 8-9 بجے تک میکسیمم کھا لیں, اس سے لیٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, 8:30-9. تو یہاں جب آپ لوگ ناشتہ کر لیتے ہیں, یو ہیو اے گڈ میل, تو یو آر ایکٹیو, یو آر پروڈکٹیو, اور پھر ود ان 2 hours آپ اس طرح کریں کہ ایک لائٹ سا اسنیک لے لیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ وہ لائٹ سا اسنیک لے لیں, ایون دو یو آر ناٹ فیلنگ ہنگری, آپ کو وہ بھی ہے, آپ تھوڑا سا منچنگ کر لیں, ٹھیک ہے, کوئی فائبر فلڈ لے لیں, کوئی اسنیک اس طرح لے لیں, کوئی یوگرٹ لے لیں یا اس طرح کر کے, کیونکہ اس کے اگلے جو 2 گھنٹے بعد آپ کا لنچ کا ٹائم ہوگا نا, اس میں پھر آپ کو اتنی بھوک نہیں لگے گی کہ آپ کھا سکیں, کیونکہ ہم نے بیچ میں اسنیکنگ بھی کر لی ہے اور کھانا بھی اچھا کھا لیا تھا صبح میں. تو اب اسنیکنگ کے بعد کتنا آپ کھا لو گے, ٹھیک ہے, اگر وہ فروٹ ہوا یا دہی ہوا یا کیا, تو آپ کو اتنا نہیں کھا سکو گے. تو وہ ایک آٹومیٹکلی آپ کا ایک پورشن کنٹرول ہو جائے گا کائنڈ آف. آپ اتنے اگر بھوک رکھو گے نا اتنا زیادہ کہ ہائی مجھے بھوک لگ رہی ہے, سب کچھ لے آؤ کہ میں سب کچھ کھا لوں, تو اس چیز سے بچ جاؤ گے, بنج ایٹنگ سے بچ جاؤ گے. تو اس طرح یہ پورشن کنٹرول آپ کو ایک آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. وہ پورشن کنٹرول لنچ ہو گیا, اس کے بعد 2 گھنٹے بعد دوبارہ ایک لائٹ سے اسنیک لے لیں. اگین وہی مقصد یہ ہے کہ اگلے 2 گھنٹے دینا ہے اپنی باڈی کو آسرا دینا ہے, بالکل. تو اگلے 2 گھنٹے بعد یہ ہوگا کہ جب ڈنر ٹائم آئے گا تو پھر اگین آپ اتنا نہیں کھا سکو گے. تو مقصد یہ کہ آپ تھوڑا پورشن لیں کھانے کا, تاکہ آپ انرجی آپ کو ملے اور انرجائزڈ رہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ لیزی نہ فیل کریں. اور وہ جو کیلوریز آپ لے رہے ہیں, اگر تو آپ سیڈنٹری ہیں یعنی کہ آپ کے بیٹھنے کا کام ہے, تو وہ اوبویسلی آپ برن نہیں کر سکتے. تو پھر آپ اس طرح کریں کہ فائبر رچ فوڈس لیں. فائبر رچ یہ ہے کہ فائبر آپ کی باڈی میں ابزارب نہیں ہوتی, وہ اسی طرح ویسٹ آؤٹ ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ وہ کھاتے ہیں تو فلفلنگ فیلنگ آتی ہے, لائک بہت زیادہ. جس طرح ہم ویجیٹیبلز, را ویجیٹیبلس کی بات کریں, سلاد وغیرہ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یا پھر بینس کھا رہے ہیں, لینٹلس کھا رہے ہیں, فروٹس کھا رہے ہیں, فائبر رچ چیزیں جب آپ کھاتے ہیں تو پیٹ تو بھر جاتا ہے, لیکن وہ طاقت آپ کو مل جاتی ہے, لیکن وہ کیلوریز اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو وہ کائنڈ آف آپ کا فائبر تو ویسٹ آؤٹ ہو رہا ہے اور کیلوریز تھوڑی سی مل رہی ہیں. تو ایون دو اف یو ناٹ برننگ دوز کیلوریز, وہ کیلوریز آٹومیٹکلی آپ کے جو باڈی کے جو میٹابولک پروسیسز ہیں اس میں جا کے یوٹیلائز خود بخود برن ہو رہی ہیں. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسٹرنلی ڈو اینی کائنڈ آف لائک ٹف روٹین آپ کو فالو نہیں کرنی پڑے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پورشن کنٹرول لیں, تھوڑی تھوڑی دیر بعد تھوڑا تھوڑا کھائیں. تو یہ اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اوکے, جو خواتین ہوتی ہیں جو موسٹلی ہاؤس وائفز ہیں, ان کا زیادہ تر جو ہے وہ روٹین یہی ہوتی ہے کہ گھر پہ بچے سنبھالنا, کھانا پکانا کرنا اور یہ ساری چیزیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب موسٹلی جو ہے وہ خواتین کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے, جو زیادہ میجورٹی لوگوں کا جو شکایت یہی رہتی ہے, اور ان کی کوئی ایکٹیویٹی بھی کوئی خاص ہے نہیں, واک نہیں ہے, کہ آگے پیچھے جا نہیں سکتے, فیملی رسپانسبلٹیز اتنی زیادہ ہیں. تو ان کے لیے بیسکلی کیسے آپ ان کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ان کا ڈائٹ پلان کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا, ایک تو ڈائٹ پلان بھی میٹر کرتا ہے, دوسرا یہ کہ گھر میں اپنا ہاتھ بٹانا کاموں میں. آج کل ہم نے میڈس رکھی ہوئی ہیں, ہمارے کام اور لوگ کر رہے ہیں, ہمارے بچے بھی ایون دو, اور ہمیں اس میں بھی ہیلپ مل رہی ہے, بچے بھی کوئی اور دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے. لائک میں موسٹ میجورٹی کی بات نہیں کر رہی, لیکن جن کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, تو اگر آپ سارا کام میڈ پہ چھوڑ دیں گے یا آپ سارا کام کسی اور بندے پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ آپ کے سارے کام سنبھالے, تو اوبویسلی آپ کا ویٹ گین بھی ہوگا, آپ کو وہ مینٹل جو ہے نا کائنڈ آف ڈپریشن بھی آپ کو فیل ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کو, یو ڈونٹ ہیو اینی ایکٹیویٹی ٹو ڈو. لیکن آپ ایک عورت ہیں, آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ سوچ رہی ہیں, پھر جب سوچنے کی بیماری لگ جاتی ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ بیماریاں آپ کو جو ہے نا, اٹ لیڈس ٹو کائنڈ آف ڈپریشن, لیڈس ٹو ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, CVDs, ہارٹ اٹیک والی سارے مسئلے جو ہے نا, یہ سوچ یہاں سے شروع ہوتی ہے ساری چیزیں.
تو آپ اپنے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں. صبح سویرے ایک روٹین رکھ لیں. ناشتے کے بعد آپ واپس لیٹنے مت جائیں. ناشتے کے بعد آپ جا کے کچھ کام وغیرہ کر لیں, کوئی ڈسٹنگ کر لیں, کوئی اس طرح چھوٹا موٹا کام کر لیں. اس کے بعد آپ کی اپنی کوئی ہابی ہونی چاہیے, ایسی ہابی جس میں مطلب آپ یوٹیوب لگا لیں ٹی وی پہ یا لیپ ٹاپ پہ کسی چیز پہ بھی, یوگا کر لیں, ٹھیک ہے, تھوڑی بریدنگ ایکسرسائزز کر لیں, سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو فار 10-15 منٹس یا 5-10 منٹ. 5-10 منٹ آپ بچوں سے نکال کے ان کو فیڈر دے کے یا ان کو تھوڑا سا اسنیک وغیرہ دے کے, کھلونا دے کے, وہ 10 منٹ آپ صرف ریلیکس کریں. 10 منٹ اپنے آپ ذہن کو دیں, 10 منٹ آپ اپنے بریدنگ ایکسرسائزز کریں, 10 منٹ آپ کچھ اور کر لیں. اپنے آپ کو جب آپ ٹائم دیں گے نا, تو آپ کو اپنے آپ پہ جب دھیان دینا شروع کریں گے نا, تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. دین یو کین لسن ٹو یور باڈی. اٹس کائنڈ آف لسننگ ٹو یور باڈی, کیونکہ آپ کی باڈی آپ سے بات کرتی ہے کہ اب اس باڈی کو کس چیز کی ضرورت ہے. جب آپ زیادہ سیڈنٹری بھی ہو جاتے ہو, جب کام نہیں کرتے یا کھانے کے بعد لیٹ جاتے ہو یا بالکل ہی بیٹھے رہتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کی باڈی آپ کو سگنلنگ شروع کر دیتی ہے کہ برین ختم, سوئچ آف ہونا شروع ہو گیا. آپ سے باتیں بھول رہی ہوتی ہیں, آپ وہ کام نہیں کر پاتے, آپ کسی سے انٹریکٹ نہیں کر پاتے, سوشل کانفیڈنس لو ہو جاتی ہے, سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ خود پہ دھیان نہیں دے رہے. یو ناٹ لسننگ ٹو یور باڈی. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو جو ہے نا اتنا اپنے آپ پہ فوکس کریں. جتنا آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں اتنا اپنے آپ پہ بھی دیکھیں, شیشے میں دیکھیں, خود اپنے آپ کو بھی بچے کی طرح ٹریٹ کریں کہ اس بچے کو کیا چاہیے, ٹھیک ہے, اس بچے کو ہیلتھ کی ڈائٹ کیسی چاہیے, اس بچے کو اب ایکٹیویٹی کون سی چاہیے اور ہابی کون سی چاہیے, کائنڈ آف بزی, یہ دماغ کو بزی کس طرح رکھیں, پازیٹیوٹی میں کس طرح بزی رکھیں. تو یہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کی کیا کائنڈ آف ہابیز ہیں, آپ کی اپنی انٹرسٹ کن چیزوں میں. اپنے انٹرسٹ کے مطابق جب آپ چیزوں کو خود آرگنائز کریں گے تو وہ بہت ایک ہیلتھ کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے خود بخود. موسٹلی لوگ تو, جو خواتین کی اگین بات کروں گا, وہ جن کو میں جانتا ہوں میرے سرکل میں, جن کو یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ میں کافی موٹی ہو گئی ہوں یا مجھے ویٹ لاس کرنا ہے اپنا, وہ ناشتے میں صرف ایک کپ قہوہ, اس کے بعد سارا دن انہوں نے کچھ بھی نہیں کھانا, اور اس کے بعد رات کو بھی ایک کپ کافی یا قہوہ پی کے, تو بس پھر اس کے بعد جی میں نے یہ کھا لیا, یہ سارا کچھ ہو گیا, میرے دن کا رات کا میل ہو گیا, اور یہ ساری چیزیں. یہ موٹاپا سب سے بڑا, لوگ سمجھتے ہیں ہم نہیں کھائیں گے تو ہم موٹے نہیں ہوں گے. اصل میں جب آپ نہیں کھاتے تو آپ زیادہ موٹاپے کی طرف جاتے ہیں. دیٹس اے فیکٹ ایکچولی. ہم جب کسی کا ویٹ لاس بھی ہم کرا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم ان کو کھانے کے تھرو کراتے ہیں. آپ کھا کر وزن کم کریں بجائے اس کے کہ آپ نہ کھائیں اور وزن کر, کیونکہ اس طرح وزن کم نہیں ہوگا, اس طرح الٹا آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھیں گے, لپڈ پروفائل آپ کریں گے تو آپ کا LDL بڑا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم میل اسکپنگ کرتے ہیں اس ذہنیت کے ساتھ کہ ہم ایک وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے, وہ کیلریز نہیں جائیں گی تو وہ برن ہو جائیں گی. تو یہ ہم نے اپنی ایک تھیوری بنائی ہوئی ہے, رائٹ. تو ہمارا اس طرح ویٹ لاس ہونا شروع ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کی باڈی آپ کی جو ہے نا, جو چیز آپ کی یوٹیلائز کرنی چاہیے, جس چیز کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں, فیٹ کو, اس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کی باڈی آپ کے مسل کو کھا رہی ہوتی ہے. تو ویٹ آپ کو ادھر ہی ہے, لیکن آپ کا مسل ماس الٹا کم ہو رہا ہے. آپ جو کھا رہے ہیں, آپ کی ابزارپشن ایک تو کم ہو گیا, آپ کے میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے. جب میٹابولزم سلو ہوتا ہے نا, تو آپ جو کھا رہے ہیں وہ اتنا جلدی ڈائجسٹ یا اتنا جلدی میٹابولائز نہیں ہوتا کہ وہ فوراً آپ کو انرجی دے دے. وہ اتنا سلو ہوتا ہے کہ وہ جب تک وہ اس نے خون میں جا کے انرجی دینی ہوتی ہے, تب تک ہمارے لیور نے نا کام شام کر کے کسی اور سورس سے, یعنی آپ کے مسلس کو بریک ڈاؤن کر کے اس میں سے انرجی لے کے آپ کے بلڈ اسٹریم میں بھیجی ہوتی ہے. تو اب آپ نے جو اب کھانا کھایا ہوا ہے وہ اب جا کے دوبارہ فیٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے اور اسٹور ہو رہا ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں وہ فیٹ میں اسٹور ہوتا جاتا ہے, اور وہ جو ادھر لیور جو ہے نا, وہ آپ سے پہلے جو ہے نا کوئی انرجی پروڈیوس کر کے جو ہے نا انرجی دے چکی ہوتی ہے, اس کھانے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے باڈی کو. تو اس سے فیٹی لیور بھی بہت زیادہ کاز ہوتا ہے, یہ جو ہم اتنا گیپ دیتے ہیں کھانے میں. اس لیے میں اپنے کلائنٹ سے بھی زیادہ تر یہی کہتی ہوں کہ بے شک آپ کو بھوک لگے نہ لگے, آپ نے کھانا ہے, آپ بے شک الارم لگائیں, آپ کو کھانا ایک کائنڈ آف ایک روٹین ہونی چاہیے کہ اب ٹائم ہو گیا کھانے کا, اب ٹائم ہو گیا اسنیکنگ کا, اب ٹائم ہو گیا پانی پینے کا. اس طرح آپ اپنے ایک مشین کو کائنڈ آف لک آفٹر کریں, ٹھیک ہے. باڈی از اے مشین, آپ نے اس کو ٹائم ٹو ٹائم پالش کرنا ہے, ٹائم ٹو ٹائم آپ نے اس کا اسی طرح خیال رکھنا ہے جس طرح رکھنا چاہیے ایک پراپر طریقے سے. تو آپ میلز پراپر ٹائمنگ سے لیں, ٹھیک ہے. اسکپ نہ کریں, کھائیں, پورشن کنٹرول میں کھائیں, بے شک تھوڑا کھائیں لیکن کھائیں ضرور. یہ کھانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی باڈی وہ مسل نہ آپ کا وہ کرے, میٹابولزم تیز ہو. آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھائیں گے نا, تو بار بار آپ کے انزائمز ایکٹیویٹ ہوں گے, تو آپ کی وہ میٹابولزم چلتی رہے گی. فاسٹ میٹابولزم کی وجہ سے وہ جو آپ کھانا نہیں بھی کھا رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ کا وہ کائنڈ آف برن ہو رہی ہیں اس چیزیں, ٹھیک ہے, باڈی کے اندر. تو فاسٹ میٹابولزم لیڈس ٹو ویٹ لاس, فاسٹ میٹابولزم لیڈس ٹو
کیلری برننگ, ٹھیک ہے, جو کھانا آپ کھا رہے ہیں ہضم ہوتا ہے وہ آپ کو اسٹور نہیں ہوتا, تو وہ انرجی آپ کو مل رہی ہوتی ہے, تو اٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹس اینڈ کائنڈ آف فاسٹنز یور آرگنز. تو وہ ہمارے لیے وہ جو ہے نا we have to look into that. وہ اپنے الارم کی بات کی نا, تو an example came to my mind. I don't know if it's going to be relatable or not. جیسے گورا لوگ اپنے they train their dogs. جب وہ بیل کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے, فوراً بھاگتے ہوئے اپنے پلیٹس کے پاس آ جاتے ہیں کہ بھائی اب آپ نے کھانا کھانا, میرے کھانے کا ٹائم ہو گیا, all that stuff. So you have to train yourself like that. It's not a bad thing کہ اگر ایسی ایگزامپل میں دے بھی رہا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی we're social animal. Social نکال دیں یار, we are animals. کیونکہ وہ ہوتا ہے نا, جب ایک پلیٹر سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ پھر کیا بن جاتے ہو, وہی بن جاتے ہو نا. بالکل, تو آپ کو وہی بننا پڑتا ہے, یہ اٹس پارٹ آف لائف sometimes. لیکن آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ آپ الارم لگا سکتے ہیں, وہ بیچارے نہیں لگا سکتے, وہ بیچارے نہیں لگا سکتے, پھر بھی وہ ٹائم سے کھاتے ہیں, ہم نہیں کھاتے. بالکل. اچھا, واٹ اباؤٹ ڈرائی فروٹس, مطلب آپ کو ڈیلی روٹین میں اس کا کیسے یوزیج رکھنا چاہیے؟ ڈرائی فروٹس جو ہے نا, آپ 10 to 12 آف ایچ آف دی, جو آپ کا ڈرائی فروٹ ہے نا, جس طرح ایلمنڈز ہو گئے 10 دانے ایلمنڈس کے ہو گئے ہیں, کیشیو ہو گئے ہیں, وہ آپ کے 6 ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ میکسیمم اتنے لیں جو کہ زیادہ فیٹی ہیں, یعنی کیشیوز, پسٹاشوز, یہ چیزیں, ان کو آپ 6 سے زیادہ نہ رکھیں, 6 کاؤنٹ کر کے. اور جو ایلمنڈز ہیں جس کے اندر اتنا زیادہ فیٹ کانٹینٹ نہیں ہے, ان کو آپ 10 سے 12 لے سکتے ہیں. تو اس طرح فیٹس کو تھوڑا کم رکھ کے, فیٹس والے ڈرائی فروٹس کو, اور جو زیادہ اتنے فیٹی نہیں ہیں ان کو 10 سے 12 لے کے, جب آپ ہینڈ فل بنا لیتے ہیں نا نٹس, اتنے زیادہ بھی نہیں. ہینڈ فل کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح اٹھا رہے ہیں کہ وہ گر بھی رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہینڈ فل ہے. ہینڈ فل از لائک تھوڑا سا, اٹس لائک فیو, لائک کتنا کیا کہتے ہیں, لائک جسٹ لائک 40 grams 20-30 grams, لائک بہت کم ہے نا. تو 40 بھی بہت میرے میں فرق ہے. ہاں, لیکن آپ کو چاہیے بھی شاید زیادہ ہی نا. تو یہ تو نظام ہے قدرت کا. تو بے شک 20 grams ہو گئے, 25 grams ہو گئے, اس طرح نا. تو ہینڈ فل رکھیں, اور ان کو اب چاہے اب آپ وہ ایک ساتھ کھائیں یا پھر ڈیوائڈ کر کے پورے دن میں تھوڑے تھوڑے کھائیں, دیٹس یور پورشن آف ہیونگ نٹس. تو اس کو آپ پورے دن میں ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, اپنے میلس میں رکھ سکتے ہیں, میلس کے اوپر ڈال سکتے ہیں, یا پھر اسی طرح اسنیک ٹائم میں کھا سکتے ہیں. تو اٹس اے گڈ اسنیک ایز ویل, فائبر فلڈ, نیوٹرینٹ رچ, وائٹامنز, منرل, سب کچھ پایا جاتا ہے اس کے اندر. صحیح. اچھا, بہت ساری ٹیکنیکل اور ان ڈیپتھ باتیں ہوگی, تھوڑا سا اس سے باہر نکلتے ہیں. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو اباؤٹ یور ایکسپیرینس کہ ابھی تک آپ کے پاس کئی سارے کلائنٹس, ناٹ کلائنٹس, پیشنٹس آپ کے پاس آئے ہوں گے. کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہو کہ جس کو آپ نے کہا کہ یار یہ what is this, how do I tackle with this? اچھا, مطلب کہ کافی جوان لوگ جب کوموربڈ کیسز ہوتی ہیں نا, جو اور وہ ان کی ایج بھی اتنی نہیں ہوتی, ایج نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا بی پی بہت ہائی رہتا ہے, لائک 20s میں ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ان کو کہتے ہیں بی پی ہائی رہتا ہے, اور کھانا جب کھا لو تو وہ ہضم نہیں ہوتا, مطلب کہ فیل ہوتی ہے کہ اب یا آئی شوڈ تھرو اپ اور ڈو سم تھنگ, لائک وہ ایک کائنڈ آف اس کو ڈائگنوز کرنے میں بھی تھوڑا مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس ایج میں کیا ڈائگنوز کروں. لائک اتنے کائنڈ آف مطلب کہ ایکٹیو ایج میں آپ کا لائک کس طرح, میرا مائنڈ نہیں مانتا کہ آپ اتنی ہائی جو ہے نا بلڈ پریشر کیوں ہے, کائنڈ آف اتنا ہائی کولیسٹرول لیول کیوں ہے, سی آر پی لیولز اتنے ہائی کیوں ہیں. سی آر پی لیولز ہمارا سی ری ایکٹیو پروٹین, ہمارا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ باڈی کے اندر کی انفلیمیشن کو ٹیسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو سی آر پی لیولز آپ کے اتنے ہائی آ رہے ہیں کیونکہ باڈی کے اندر وہ آکسیڈیٹیو اسٹریس اتنا زیادہ ہے. تو میں ہوتی ہوں کہ وائی از دیٹ, اور جب ان سے ریزن پوچھی جائے تو دیر لائک اینڈ اٹ از اے سینسٹیو ٹاپک. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ کچھ لوگ آتے ہیں کہ ان کو PTSD ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے, جس طرح کہ کوئی ٹراما ہوا ہوتا ہے بچپن میں, اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا PTSD, یعنی کہ بلڈ پریشر پھر ایشو, اس کے ساتھ وہ تھنکنگ, مطلب سوچتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا, تو اس ٹراما سے نہیں نکل پاتے. اور اس طرح مطلب کہ میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے بچوں کو, یا اس طرح کے جو مطلب کہ ایڈلٹس ہیں یا ینگ ایڈلٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی فیملی میں بھی کوئی اس طرح نہیں ہوتا جو ان کو دیکھ کے کریں کہ دے پش دیم کہ نہیں آپ مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کریں, گو ٹو اے سائیکو تھراپسٹ, گو ٹو اے سائیکائٹرسٹ, گو ٹو اے سائیکالوجسٹ. تو ہماری یہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ ہم گھر میں اگر کسی کو ہم فیل بھی کریں کہ اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, کائنڈ آف یہ تھوڑا سا آڈ لگ رہا ہے, اس کا تھوڑا سا روٹین نہیں ٹھیک, ایک ڈارک کمرے میں چھپ کے بیٹھا رہتا ہے, سوشلائز نہیں کرتا, ہم کہتے ہیں نہیں اس کی پرسنالٹی ایسی ہے.
بچے کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے, اس کو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہو سکتا ہے, وہ کسی ٹراما سے گزر سکتا ہے, آپ اس سے بات کریں, اس سے فرینڈشپ اتنی ہونی چاہیے بچے سے, یا اس طرح کہ آپ ان سے ایک چیز نکلوا سکیں, اور یا آپ ان کو اس طرح کنونس کر سکیں کہ ایٹ لیسٹ گو وتھ می, ٹھیک ہے, آئیں ہم دکھا لیتے ہیں. آپ ان کو یہ ٹیبو نہ سمجھنے دیں کہ یہ اگر میں نے سائیکالوجسٹ کو دکھا دیا, سائیکو تھراپسٹ کو دکھا دیا, میں سائیکائٹرسٹ کے پاس چلا گیا تو ڈز دیٹ مین آئی ایم میڈ, ایم آئی مینٹل, کیا سوسائٹی مجھے پاگل قرار کر دے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دس از جس طرح ہمیں ڈائبٹیز ہے, جس طرح ہمارا بلڈ پریشر ہم کہہ رہے ہیں ہمارا ہائی ہے, شوگر ہے, کوئی بھی سر میں درد ہے, بال گر رہے ہیں, یہ سارے مسئلے ہی ہیں نا. اسی طرح مینٹل ہیلتھ بھی کامن مسئلہ ہے اور اس کا بھی حل ہے. جس طرح ہر چیز کی دوائی ہے, مینٹل ہیلتھ کی ایشو کی بھی دوائیاں ہیں. اور وہ میرے خیال سے سب سے پہلے, جب تک آپ کا مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگا نا, آپ کی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. نہ آپ ڈائٹ پہ فوکس کر سکتے ہیں, نہ آپ فٹنس کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں, جب تک آپ کی مینٹل ہیلتھ اس طرح کی ٹھیک نہ ہو. تو اس کو ٹیبو نہ بنائیں, یہ اس کو نا ایک کائنڈ آف ایک اویئرنیس اس پہ بھی ہونی چاہیے کہ پیرنٹس اپنے بچوں سے بات کریں, اور وہ کائنڈ آف جو ہے نا اس چیز کو نوٹ کریں, بچوں کو نوٹس کریں. بیہیویئر چینجز تو نہیں آ رہی, کوئی ایسی ہابی مطلب آڈ قسم کی روٹین میں اس طرح کی وہ چیزیں تو نہیں ہیں, بیہیویئر چینجز, آڈ روٹینز, یا انسومنیک تو نہیں ہے, یا اس طرح جسٹ نوٹس اینی چینجز ان یور چائلڈ جو کہ نارمل سے ہٹ کریں, اینڈ کائنڈ آف ٹاک اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, ان بچوں سے بات کریں. اگر وہ بات نہیں کر رہے, اس کے بارے میں اوپن نہیں ہو رہے, تو ایٹ لیسٹ اگر ان کی کوئی اس طرح فرینڈ ہیں, ان کے کوئی کزن ہیں, ان کے فیملی میں کوئی اس طرح جو ان کے کلوز ہیں, ان سے ڈسکس کر کے ان کے تھرو ان کو جا کے تھوڑا سا ایکسپوجر دیں, سائیکو تھراپسٹ کے پاس لے کے جائیں, تاکہ اس چیز سے وہ نکل آئیں. جب اس چیز سے وہ نکل آئیں گے نا, تو اتنے ینگ لوگوں کو جو ہے نا, نہ ہائپر ٹینسو ایشوز ہوں گے, نہ ان کو کولیسٹرول LDL کے مسئلے شروع ہو جائیں, کیونکہ یہ سب کچھ آکسیڈیٹیو اسٹریس کی وجہ سے. یہ CRP لیولز بھی جب ہمارے ہائی ہوتے ہیں, آکسیڈیٹیو اسٹریس ہے, کولیسٹرول ہائی ہے, BP ہائی ہو رہا ہے, تو یہ سارے مسئلے ہمارے مینٹل ہیلتھ سے بھی زیادہ تر جو ہے نا لنکڈ ہیں. مطلب جس کے اندر سوچ کا عمل زیادہ آ جائے, اسٹریس لیول زیادہ آ جائے, تو وہ پھر آپ کی پوری باڈی کی ہر ایک چیز کو ڈسٹرب کرتا ہے. بالکل, جس طرح اور سوچنے کی بیماری بھی جن کو ہے, لائک جس طرح اوور تھنکنگ کرتے ہیں, سپرسٹیشیس ہوتے ہیں, وہم رکھتے ہیں, ہر چیز کے بارے میں, بہت چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں لے کے پکڑ لیتے ہیں کہ ہائی یہ تو یہ ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ ان کو الٹیمیٹلی ان کا کیا ہوتا ہے, 40 ایج ہوتی نہیں ہے, ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, بارڈر لائن ڈائبٹیز ہوتی ہے, کولیسٹرول لیولز ہائی ہوتے ہیں, یہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے آتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. بہت اب یہی میں کہہ رہی ہوں, اتنے ینگ انڈیویجولس کو ہو رہا ہے. تو یہ اٹس کائنڈ آف ریئلی ڈسپوائنٹنگ, اینڈ اٹس کائنڈ آف ریئلی مطلب کائنڈ آف حیران کن بات ہوتی ہے نا, کہ کیوں اتنے آپ اس ایج میں تو جتنا آپ کو ہیلدی ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے, تو آگے جا کے کیا ہوگا. تو وی نیڈ ٹو فوکس آن دس. بچپن سے پیرنٹس کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ بچے کو نوٹ کریں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ موسٹلی پنجاب والی سائڈ پہ یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ باہر کے کھانے, بھائی اس کی نہاری کھانی ہے, اس کے پائے کھانے ہیں ہم لوگوں نے, اور یہ مطلب باہر کی کڑھائیاں وغیرہ کھانی ہے, اور یہ ساری چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ان کا بھی سم ٹائمس اب ہوتے ہیں, آبویسلی مزے کے ہوتے ہیں, میں آئی ایم اے فین آف دیس کائنڈ آف تھنگس تو ان چیزوں کا کتنا آپ کی باڈی پہ اثر ہوتا ہے؟ لیٹ سے کہ اگر میں ایک بھر کے صحیح پیٹ بھر کے کھانا کھا کے واپس آ گیا ہوں, اس کے بعد مجھے کیا چیز چاہیے کہ میں اس کو جتنی جلدی ہو سکے ڈیزالو کر سکوں, تاکہ اچھا اب یہاں پر سب سے جو ہے نا پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر میں نے وہ کھانا ڈائجسٹ کر لیا تو اس کے بعد پھر مجھے اگلی چیز بھی کھانی ہے. پنجاب سائڈ پہ یہ بھی ٹرینڈ ہوتا ہے نا کہ کچھ بھی چیز ہو, اچھا چلو یار کھانا کھانے چلیں, یہ کر لیا, اچھا چلو کھانا کھا کے آئے, آج کدھر سے آ رہے ہو, کھانا کھا کے آئے. تو موسٹلی جو ان کی ہیبٹ ہوتی ہے وہ یہی ساری چیز ہوتی ہے کہ کھانا 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 کھانا. تو اس چیز کا ایلیمنٹ جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لائف میں کتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کو انجوائے بھی کر سکو, اور اس چیز سے موسٹ پروبیبلی اپنی لائف میں ان چیزوں سے اوائڈ بھی کر سکو. تو پہلے تو یہ کہ وہ سارا کچھ بنانا, وہ ساری ریسیپیز ان سے اسٹیل کر کے نا آپ گھر میں کوشش کریں اس کو ایک ہیلدی طریقے سے بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی ان کی کڑھائیوں میں یا ان کی ہماری دیسی کھانوں میں اگر جتنا تیل اس میں استعمال ہو رہا ہے, جتنا اگر اس تیل کو صرف ہم اوائڈ کریں نا, ہمارا کھانا اتنا برا نہیں ہے. ہمارا کھانا برا اس طرح بن جاتا ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ تیل میں بھگو دیتے ہیں, بہت زیادہ جو اس میں فلوٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارے کھانے نا تیل کے اندر. تو اگر وہ فلوٹنگ نہ بنائے, اتنے ہم بالٹیاں نہ ڈالیں اس میں تیل کی, گھی کی نا, تو ہم پھر بھی اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے بات کی نا کہ اس کو انجوائے بھی کرنا ہے, اور اس کو ایک کائنڈ آف
کیونکہ اب ہم اس کو منع تو نہیں ہم اس چیز سے ہو سکتے, اب یہ ہمارا پارٹ آف آر کلچر, یہ تو ہم نے کھانے ہی ہے. تو ایک دم سے جس طرح آپ نے کہا اس طرح کی کس طرح کی کوئی چیز کھائیں یا پئیں جو برن ہو جائے. برن تو ایسے جس طرح پٹھان یہ کرتے ہیں, اتنا زیادہ لیمب یا اس طرح کی کوئی چیز کھا کے ساتھ میں اتنا سا کعوہ پی لیتے ہیں, یہ جو ہے نا یہ سارا میجک کر لے گی. ایسا نہیں ہوتا, اس کعوے بیچارے نے کیا کر لینا, اتنا سا کچھ بھی لیا, ہاں تو وہ بیچارہ کیا کر لے گا. وہ یہ ہے کہ ہاں آپ کے تھروٹ کو کلیئر کر لے گا, جو آپ کا فیٹ یہاں پہ جمع تھوڑا سا وہ, کیونکہ کیا کہتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹ جو ہوتا ہے گھی یا اس طرح کر کے نا, تو اگر وہ زیادہ فیٹ ہے تو گلے میں تھوڑا خراش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کعوے سے یہ ہے کہ وہ فیٹ آپ کو نیچے چلا جائے گا, کہیں اور پھنس جائے گا. نہیں یہ تو پشتون میں, چلو میں somehow اس کو اچھا بھی مانتا ہوں کہ یار وہ ایک چیز آپ کی کلیئر ہوگی, گھر پہنچتے پہنچتے تک آپ کا جو ہے نا کام سارا کچھ ایزی ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ اس کو ڈائجسٹ کر سکتے ہو. بٹ یہاں ہمارے یہاں پنڈی اسلام آباد میں تو کولڈ ڈرنک کا زیادہ کلچر ہے کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں, اور وہ جناب ساتھ ساتھ وہ یو نو ٹو واش دس. ہاں ایگزیکٹلی, تو یہی چیز ہے کہ جو ہم کھانے کے ساتھ کوئی گھونٹ پی رہے ہیں یا آپ ساتھ میں کوئی لکوڈ کسی بھی چیز کا لے رہے ہیں نا, وہ ہمارے میٹابولزم کو سلو کر رہی ہے. ہمارے انزائمز بیسٹ کام کرتے ہیں جب کھانا جا رہا ہے اور اس کو اتنا واٹر میڈیم نہیں دیا ہوا آپ نے. اسٹمک آپ کا پانی سے بھرا ہوا ہے, مطلب کہ کولڈ ڈرنکس جس طرح پی رہے ہیں, ساتھ میں کھانا بھی ہے, اتنا پانی بھی جا رہا ہے, تو وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے نا ساتھ ساتھ, تو انزائمز بھی ڈائلیوٹ ہو رہے ہیں. تو وہ اتنے انزائمز ڈائلیوٹ ہو کے فنکشن ان کا کم ہو جاتا ہے, تو وہ ایفیشینٹلی کام نہیں کر پاتے وہ انزائمز آپ کے. تو جب آپ کے انزائمز کام نہیں کر پاتے تو وہ میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے, اور اس سلو میٹابولزم کی وجہ سے وہ آپ کا کھانا جو ہے نا آپ کے فیٹ ڈپازٹس ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کائنڈ آف ہضم تو ہو رہا ہے لیکن وہ اسٹور ہو رہا ہے ساتھ ساتھ, کچھ ہضم ہو رہا ہے, انرجی مل رہی ہے, زیادہ اکثر جا کے نا وہ جا کے اسٹور ہو رہا ہے انہیلدی طریقے سے, کولیسٹرول لیول بڑھا رہی ہے, یہ اس طرح کی چیزیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں بھی ہم دھیان رکھیں کہ اگر کھائیں مزہ, اوبویسلی یو ہیو ٹو ایٹ, لیکن پورشن جس طرح میں نے کہا پورشن کنٹرول کریں تو اوبویسلی یو کین ایٹ اینی تھنگ. اوائڈ کولڈ ڈرنکس, اوائڈ اینی ڈرنکنگ اینی تھنگ ود فوڈ, یو نو وہ میٹابولزم کو سلو کرتی ہے. ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے. آدھا گھنٹہ پہلے یا پانی پی لیں یا آپ نے جو پینا ہے, اوبویسلی آئی ووڈنٹ سے کولڈ ڈرنک پئیں, وہ تو بالکل میں اس کے خلاف ہوں, یا کھانے کے گھنٹے بعد پانی پی لیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. کہ بیچ میں یا یو نو اس طرح گھونٹ لے کے پینے والا کلچر بہت برا ہے ہمارا. نہیں یار, میں اگین بینگ اے ٹپیکل ارسپانسبل پرسن, ڈاکٹرس کو کیا پتا ہے یار, ڈاکٹرس کو تو کچھ بھی نہیں پتا, مجھے زیادہ پتا ہے. میں تو مجھے پتا ہے نا کہ میں نے زیادہ سا کھانا کھا لینا, اور اس کے بعد ایک تایا حکیم صاحب کی پھکی میرے پاس رکھی ہوئی ہے, اور حجم اللہ کی انہوں نے اتنی گولیاں دے رکھی ہیں مجھے, وہ میں کر لوں گا, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تو میرا تو کھانا ہضم ہو جائے گا, مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں. یہ وہی ہے نا کہ وہ تو اب ٹھیک ہے, ٹیمپریریلی تو آپ کو ریلیف مل گیا, آپ کو ہو گیا کھانا بھی ہضم ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں کھانے سے, کیا ہوا ہے. اور یہ 10 کیا کہتے ہیں 2 سال گزر گئے, 3 سال, اتنے انہیلدی ڈائٹس لے رہے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹرز ایمی جو ہے نا لگے رہتے ہیں یہ کیا ہوگا, یہ 50% ہماری جو اس طرح کی ڈائٹ ہے نا, یہ 50% کنٹریبیوٹ کرتی ہے ہماری ڈیزیز کی طرف. 50% از اے ویری لارج پرسنٹیج اگر ہم اس کی بات کریں. 50% اس طرح کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ابھی تو آپ کو نہیں کچھ کہہ رہی, 10 سال بعد, 12 سال بعد, 15 سال بعد آپ کو یہ ایسے ہٹ کرے گی کہ آپ کے پھر نہ گردے ہوں گے نہ پتے ہوں گے, یہ ساری چیزیں نکل چکی ہوں گی. پھر تب تک گردہ بھی نکل چکا ہوگا. گردہ کیسے کہتے ہیں, کڈنیز. ہاں نہیں گردہ, ہاں بالکل گردہ, گال بلیڈر کہنا چاہ رہی تھی, گردہ بہت ایگزیجریٹ ہو گیا. گردہ نہیں نکلے گا آپ کا. وہ کولڈ ڈرنکس اگر جب تک آپ نے کولڈ ڈرنکس نہ پی ہو نا زیادہ سے زیادہ, گردہ تب تک نہیں نکلے گا, لیکن کولڈ ڈرنکس نہ پیئیں تو تب تک آپ کا گال بلیڈر نکل چکا ہوگا, پتا نکل چکا ہوگا, یہ ایسی چیزیں نکل چکی ہوں گی. بعد میں پھر آپ کچھ کھانے سے ہی رہ جائیں گے. تو وہ کچھ کھانے سے رہ ہی جائیں گے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. آپ یہ انہیلدی بے شک کھائیں, میں کہتی ہوں کہ کھانا چاہیے, اور بہت پیٹ بھر کے کھانا چاہیے, اور مزے لے کر کھانا چاہیے, لیکن once a month کر لیں, ٹھیک ہے. آپ کی سیلری ٹریننگ اس کے اندر ایک ٹرم میں بولتے ہیں نا, چیٹ ڈے ہوتا ہے, چیٹ ڈے, ایگزیکٹلی. تو 1 month ایسا ہو گیا کہ آپ کی سیلری آئی ہے, آپ نے فرینڈس کے ساتھ جا کے شوگر لگانا ہے, اب جا کے فرینڈس کے ساتھ کوئی ڈنر کرنا ہے, کوئی کائنڈ آف گیونگ یور سیلف اے ٹریٹ. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ گو ہارڈ آن یور سیلف, اتنی اسٹرکٹ ڈائٹنگ یا اتنا اسٹرکٹ روٹین فالو کریں کہ آپ خود ہی اکتا جائیں نا کہ یہ کیا ہے.
تو ڈونٹ گو ہارڈ آن یور سیلف, گو ایزی آن یور سیلف. آپ سیلری آئی ہے, آپ باہر جائیں, انجوائے کریں, گھر میں انہیلدی کھائیں. ایک دن آپ پورا چیٹ ڈے رکھیں, اس دن آپ نے جو اپنے خواہشات جو اپنے کھانے پینے کی وہ ہے وہ پوری کر لیں. پھر اگلے 30 دن, اگلے 28-29 دن نا پھر آپ نے اسٹرکٹ رہنا ہے. پھر اس بار پھر آپ نے پورشن کنٹرول کرنا ہے, پھر کولڈ ڈرنک نہیں پینی, پھر اپنے ٹائمنگس کا خیال رکھنا ہے, پھر ایکسرسائز کرنا ہے. تو پھر چلو پھر بھی اٹس ایکسیپٹیبل. لیکن نہیں, کیونکہ میں نے بہت انہیلدی کی بات کر لی نا. جس طرح وہ دیسی گھی میں, جس طرح وہ اب ہمارے لاہور میں کون سا مشہور ہوا ہے دیسی گھی میں جو بن رہے ہیں ان کا, جیلا فوڈز. ایگزیکٹلی, تھینک یو. تو وہ جیلا فوڈس, تو اگر آپ جیلا فوڈ روز ہی ہفتے میں ایک دفعہ کھانا, تو وہ تو ہفتے میں ایک دفعہ از لائک ہارٹ اٹیک. جی, تو یو کانٹ ہیو لائک جیلا فوڈز ایوری ویک اور ایوری ویکینڈ اور کائنڈ آف لائک دیٹ. وہ بہت انہیلدی ہو جائے گا. تو ضرور کھائیں, مہینے میں ایک دفعہ کھائیں اور پورا دن کھائیں, لیکن وہ پھر باقی 28 دن آپ تھوڑا ایکسرسائز کریں, فٹنس کریں, میلز اپنے پراپر میلز دیں. تو اس طرح یہ آپ کے وہ بھی شوق بھی پورا ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ, اور فٹنس وہ ایک ہیلدی سائیکل ہوگی آپ کی. اچھا, پانی کی کیا روٹین ہونی چاہیے آپ کی لائف میں, ڈیلی لائف میں؟ کم سے کم دیکھیں 1.5 سے 2 لیٹر تو ہونی چاہیے. اور جو کہ اور جن کا فزیک بڑا ہے, جن کی اوبیسلی بڑا اسٹرکچر ہے, ان کے لیے 3.5 لیٹر بھی ٹھیک ہے. 3.5 لیٹر 3 لیٹر آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے. یس, تو 1.5 سے 3.5 لیٹر تک اس طرح تو پئیں. انلیس اینڈ انٹل آپ کو کڈنیز کا کوئی ایشو ہے, یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کڈنیز کے ایشوز میں آپ زیادہ وہ نہیں پی سکتے, یا زیادہ انٹیک فلوئڈس کا نہیں ہو سکتا. وہ ڈپینڈز آن کس طرح کی کنڈیشن کیا ہے ان کی. لیکن نارمل انڈیویجول کے لیے یہ ہے. اور دوسرا, اگر آپ ڈی ہائیڈریٹیڈ ہیں یا آپ, تو سادہ پانی کے بجائے آپ جو ہے نا کائنڈ آف نمکین پانی, جس طرح مطلب کہ لیمن اسکویز کر لیں, یا تھوڑا سا اس میں ہلکا سا پنچ آف نمک ڈالیں. یہ الیکٹرولائٹ بیلنس کے لیے میں بات کر رہی ہوں, جس طرح ہمارا ORS ہوتا ہے الیکٹرولائٹ بیلنس کے لیے. تو ایک دم سے جو ہے نا پانی پینا بہت ڈینجرس ہے. ایک دم سے اگر, جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح اٹھ کے 4 گلاس پانی پی لیتے ہیں, 6 گلاس پانی پی لیتے ہیں, ان کی عادت ہوتی ہے صبح فلش کرنا ہوتا ہے انہوں نے نا, پانی اتنا زیادہ وہ پی لیتے ہیں. دس از ویری ڈینجرس. جب آپ زیادہ پانی ایک دم سے پی لیتے ہیں نا, تو وہ آپ کے سیلز پھول جاتے ہیں ایک دم سے. آپ کے جو باڈی کے اندر سیلز ہیں نا, اور ان میں سے پانی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ سیلز میں سے جب باڈی میں پانی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کا کائنڈ آف واٹر ریٹینشن کاز کرتی ہے. مطلب کہ پانی جمع ہو کے آپ کے اندر سویلنگ کاز کرتی ہے. تو پانی واٹر ریٹینشن از ناٹ گڈ. جب ریٹینشن آ جائے گی, جب سویلنگ ہو جائے گی, تو دیٹ کازز اے لاٹ آف ایشوز ان دا باڈی. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے سیلز بھی پھولنا شروع ہو جاتے ہیں نا, تو اس میں بھی آپ کے کائنڈ آف وائٹلز ارریگولیٹ ہو جاتے ہیں. وائٹلز یعنی ہمارا BP, بلڈ جو ہمارا پمپ کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں زیادہ سارا پانی پینے سے نا آپ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. آپ 1 سے 2 گلاس پئیں بس. اس کے بعد آدھا گھنٹہ ویٹ کریں. آپ نے کچھ اور پینا ہے, زیادہ پیاس لگ رہی ہے, تھوڑا ویٹ کر لیں, تھوڑا صبر کر لیں. اس کو تھوڑا سا اسٹمک سے تھوڑا سا جذب ہونے دیں, تھوڑا سا جانے دیں خون کے اندر, پھر اس کے بعد تھوڑا سا پی لیں. ایک دم سے نہ پئیں, ایک دم سے آپ پھلائیں مت پیٹ کو, کیونکہ وہ ہمارے باڈی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, وہ ایک دم سے ہماری باڈی پہ اسٹریس اس کا بھی آ جاتا ہے. تو دوسرا یہ جو اکثر فٹنس ٹرینرس کو میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے, اور ان کی اس چیز کو میں نے فالو بھی کیا کافی عرصہ, کہ صبح اٹھ کے ایک نیم گرم پانی میں تھوڑا سا شہد ڈال کے اور لیمن اسکویز کر کے آپ نے وہ 1 گلاس پینا. تو یہ آپ کے فیٹس کو توڑتا ہے اندر سے, اور صبح آپ انیشیٹ جو ہے اپنے میل کو یہاں سے کریں, پھر اس کے بعد آپ ایکسرسائز کریں. از اٹ ریئلی ہاں, اٹس لائک اس طرح کی ہماری جو لیمن ہے اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے ہنی کے اندر ایسی بیکٹیریا ہیں جو کہ مطلب کہ ہماری باڈی میں جاتے ہیں, تو ہماری باڈی ایک الرٹ اس میں چلی جاتی ہے. لائک اٹس ہیلپ, کیا کہتے ہیں, بینیفیشیل بیکٹیریا, ہماری باڈی کو ضرورت ہے اس چیز کی. تو جب شہد بھی پی رہے ہیں وہ بھی اچھی ہے. ایک تو آپ کو گلوکوز مل رہا ہے, صبح اٹھ کے آپ کا دماغ کو فوری طور پہ انرجی چاہیے, تو وہ اس شہد پینے سے ایک دم سے آپ کو برین ایکٹیو ہو جاتا ہے, ایک دم سے وہ گلوکوز آپ کا برین میں چلا جاتا ہے, کیونکہ فاسٹ ایکٹنگ ہے نا, وہ شہد ایک دم سے آپ کے بلڈ میں چلا جاتا ہے ایبزارب ہو کے. تو ایک تو آپ کا برین فنکشن جو ہے نا ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. دوسرا, لیمن میں جو آپ کا اینٹی آکسیڈنٹس ہے نا, وہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کے آکسیڈیٹیو اسٹریس کو کم کرتی ہے, باڈی میں انفلیمیشن کو کم کرتی ہے, باڈی میں یہ اسٹریس جس کی میں بات کری تھی, باڈی جو اسٹریس آؤٹ ہو جاتی ہے اس کو کم کرتی ہے. الٹیمیٹلی جب یہ اسٹریس باڈی کا کم ہوتا ہے نا, تو آپ کی میٹابولزم انکریز ہوتی ہے. جب میٹابولزم انکریز ہوتی ہے تو آپ کا ڈائجیشن امپروو ہوتی ہے, آپ جب کھا رہے ہوتے ہیں اس کی ایبزاربشن, ڈائجیشن, سارا کچھ امپروو ہوتا ہے. تو اس طرح آپ ویٹ گین نہیں کرتے, یا تو آپ ویٹ مینٹین رکھ لیتے ہو, اس سے بڑھے گا نہیں,
یا پھر آپ اگر ایک پراپر ڈائٹ روٹین فالو کر رہے ہو ساتھ میں یہ اینٹی آکسیڈنٹس بھی لے رہے ہو تو کائنڈ آف ویٹ لاس کی طرف بھی لے کے جا سکتے. تو یہ جو ڈیٹاکس واٹر اکثر لوگ یوز کرتے رہتے ہیں اس کے اندر وہ کھیرا اور وہ پودینہ اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں مکس کر کے انہوں نے ایک باٹل میں پانی رکھا تھا اور ڈیلی بیسس پہ وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہتے ہیں. اب سوال دو ہے کہ از اٹ ریئلی بینیفیشیل فار دا ڈیلی روٹین, اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اسی ایک کو 2-3 دن یوز کرتے رہتے ہیں, تو اس کو کیسے آپ لے کے چل سکتے ہیں؟ مجھے اگر یوز کرنا ہے ڈیٹاکس واٹر یوز کرنا ہے, اس کے بعد پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے ابلے ہوئے پانی کے بارے میں. اچھا مجھے پہلے اس کے بارے میں بتائیں کہ ڈیٹاکس واٹر کو اگر میں یوز کروں گا تو فریش سبزی کو میں کتنی دیر تک یوز کر سکتا ہوں؟ اچھا یہ کانسیپٹ نہیں ہے ویسے ڈائٹیٹکس میں ڈیٹاکس واٹر کا, کہ جس طرح لوگوں نے بنایا ہوا کہ کھیرا ڈال دیں, کائنڈ آف منٹ ڈال لیں, لیمن ڈال لیں سلائسڈ, یہ چیزیں ڈال لیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لیمن کو ابال لیں, اس کی گرین ٹی بن جائے, یا اسکویز کر لیں پانی میں, یا سبزی کو آپ پانی میں رکھیں بھی نا تو اس میں سے اگر کوئی نیوٹرینس آپ کے اس میں جا بھی رہی ہے نا پانی کے اندر, وہ آپ پی رہے ہیں, تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک دیٹس بگ آف اے ڈفرینس. کوئی ایسا کوئی ڈیٹاکس کوئی تھیوری نہیں ہے اس کا کہ وہ کوئی اتنا کوئی بینیفیشیل ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اٹس جسٹ اٹس لائک کائنڈ آف اے میتھ کہ لوگ کہتے ہیں. لیکن ہاں لوگ کہتے ہیں اسکن کے لیے اچھا ہے, اس میں اس طرح کی کوئی اینٹی آکسیڈنٹس آ جاتی ہیں لیمن سے یا ان چیزوں سے کوئی نیوٹرینٹس, لیکن اٹس ایز سچ لائک ناٹ ایون دیٹ لائک اتنا کوئی کام نہیں کرتی خاص اگر آپ ڈیٹاکس واٹر لیتے ہیں. آپ اس کی جگہ ابال کے پانی میں یہ چیزیں ابال کے اس کا کہوا پی لیں وہ بہتر, لیکن پانی میں ڈال کے وہ پانی پینا ڈزنٹ میک سینس, رائٹ. ابال کے تو آپ اس چیز کو زبردستی نکال رہے ہیں نا, اس کے جوسز نکال رہے ہیں, فلیورز نکال رہے ہیں, نیوٹرینٹس نکال رہے ہیں, وہ اس پانی میں آ رہا ہے. لیکن پانی میں آپ رکھ رہے ہیں تو لائک اٹس ناٹ میکنگ دیٹ بگ آف اے ڈفرینس, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے تو اٹس ناٹ دیٹ لائک کائنڈ آف. اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو آپ 2 دن یوز کر سکتے ہیں, 3 دن یوز کر سکتے ہیں, تو یس وہ اٹ ڈزنٹ گو بیڈ, وہ پانی خراب نہیں ہوتا اس میں, چاہے لیمن ہو منٹ ہو یہ ساری چیزیں ہوں, وہ پانی اوبیسلی خراب نہیں ہوتا. فریج میں رکھ لیں, ٹھنڈا رکھیں, اب گرم اتنا نہ رکھیں, ٹھنڈا رکھیں, بیکاز موسٹ نیوٹرینٹس ڈونٹ ورک ایفیشینٹلی ان گرم اچھا میں اگلا سوال یہی آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ کئی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ابلا ہوا پانی یوز کرتے ہیں, اگر منرل واٹر ان کو میسر نہیں ہوتا سمہاؤ تو وہ ابلا ہوا پانی یوز کرتے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے ساری نیوٹرینٹس تو مر جاتے ہیں, تو اس پانی کا تو کوئی فائدہ نہیں. یو جسٹ ڈرنکنگ واٹر, اٹس ناٹ ہیلپ فل ایٹ آل. ڈرنکنگ بوائلڈ واٹر, واٹر میں تو ویسے کوئی نیوٹرینٹس نہیں ہے. نہیں ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم وہ بولتے ہیں کہ پھر منرل واٹر کیوں ہیلپ فل ہے, یہ کیوں لوگ پیتے ہیں؟ اس میں بھی تو کچھ نہیں ہے, اس میں بھی کچھ نہیں ہے, تو پھر لوگ اس کو کیوں اتنا پریفر کرتے ہیں کہ یار منرل واٹر پینا ہے. باہر سے ایک بندہ آیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے صاف پانی پینا ہے, اس کے ہر ہاتھ میں ایک بوٹل رہتی ہے, میں یہ پانی نہیں پی سکتا یار, میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. نہیں منرل اچھا ہاں پانی اس طرح اگر آپ ابال کے نہیں پی رہے تو وہ اس میں اس طرح کی کوئی بیکٹیریا یا ہڈن کوئی اس طرح کی وائرس یا اس طرح کی کوئی چیز بیٹھی ہو سکتی ہے. واٹر بورن ڈیزیزز جسے کہتے ہیں, پانی میں اس طرح کی کوئی وائرس یا بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو آپ انجسٹ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی واٹر بورن ڈیزیزز آ جاتی ہیں نا. کوئی وائرس ہٹ کر گیا, بیکٹیریا ہو گیا, فوڈ پوائزننگ ہو گئی, پیٹ اپسیٹ ہو گیا, پیٹ خراب ہو گیا, تو یہ گندے پانی سے ہوتا ہے اوبیسلی. یا پھر آپ کو سورس نہیں پتہ, فلٹر سے آپ پانی لے رہے ہیں جا کے, لیکن اس فلٹر کا سورس اس طرح نہیں پتہ کہ وہ فلٹر صاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کو کتنا لک آفٹر کر رہے ہیں, اس فلٹر کو کتنا رننگ ہے کتنا نہیں ہے, تو پھر اس کو پھر اوبیسلی ابالنا پڑے گا اف یو ڈونٹ نو دا سورس. لیکن منرل واٹر میں نہیں یہ کہ دے نو کہ اچھا اس فرام اے کمپنی دے آر پراپرلی کائنڈ آف اپنے یہ سارے بیکٹیریل اور وائرسز میں سے اس کو صاف کر کے آپ کو پانی دے رہے ہیں, یہ ساری چیزوں سے پاک آپ کو پانی دے رہے ہیں, تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں آئی پریفر دیٹ. تو اس طرح بھی ہے کہ جس ابھی میری ماما مجھے بتا رہی تھیں کہ منرل واٹر از ڈیڈ واٹر, یہ ایک آیا ہوا تھا ایک ویڈیو میں بتا رہی تھی کہ اٹس ڈیڈ واٹر, آپ بالکل نیچرل پانی پئیں, آپ کنویں کا پئیں, یہ بورنگ والا پانی پی لیں, یہ this is kind of giving you that immunity اور it's kind of increasing your health. اور وہ جو mineral water is dead water وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی آپ کو. میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ اس کے اندر سے ہر چیز مری ہوئی ہے. تو یہ میری ماما نے بلکہ یہ بات بھی مجھ سے کی تھی, ابھی مجھے یاد آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ منرل واٹر یہ کہ اس سے آپ کو واٹر بورن ڈیزیزز نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی, اور ایک طرح سے اس میں وہ اس طرح کے انہوں نے کیمیکل یا کچھ ڈالا ہوا ہے جس سے وہ بالکل صاف رہتا ہے پانی, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہمارے پاس بورنگ کا پانی ہے یا فلٹر کا پانی ہے, تو اس میں ہمارے پاس یہ سیفٹی کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ سیف ہے کہ نہیں ہے. ایز لانگ ایز یو نو اٹس سیف اینڈ یو آر شیور اباؤٹ اٹ اینڈ کوئی گارنٹی دے رہا ہے اس بات کی کہ ہاں یہ پانی سیف ہے, تو یو کین ڈرنک اٹ.
لیکن اگر اس میں لیڈ ڈپازٹس ہیں, لیڈ ڈپازٹس مطلب ہمارے پائپوں میں جو پانی آ رہا ہے جو کہ یہ لوہے کے پائپ ہیں یا اس طرح کے, تو دھوپ میں وہ لوہے کے پائپ میں رہ کے بھی اس میں بھی وہ اس کی کوئی کمپوننٹس آ جاتے ہیں نا لوہے کی, تو وہ لیڈ ہوتا ہے بیسیکلی. تو وہ لیڈ جب آپ کے باڈی میں ایک لمٹ سے ایکسیڈ کرتے ہیں لیڈ ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے. لیڈ ٹاکسیسٹی سے آپ کا برین فنکشن ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہے, آپ کا برین افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی باڈی میں یہ میٹل جو ہے نا ویری ٹاکسک ہوتا ہے آپ کے لیور کے لیے, کڈنیز کے لیے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پانی ابال لیں, ہارڈ واٹر نہ ہو, ابالنے سے وہ لیڈ بھی نہیں جائے گا, اسی لیے لوگ کہتے ہیں پھر منرل واٹر پی لیں. تو دیر آر اے لاٹ آف فیکٹرز ان دا ابالنے کے بعد بھی, جس طرح ہمارے ڈاکٹرس کہتے ہیں کہ اس کو بہت سینسٹیو ہے, اس کا پیٹ سینسٹیو ہے یا کھانا نہیں سکتا, تو کہتے ہیں منرل واٹر بھی نہ دیں, ابلا ہوا پانی دیں. تو ایون کہ ابلا ہوا پانی بھی ان کو سوٹ نہیں کرتا, منرل واٹر سوٹ کرتا ہے. تو اٹ از اے تھنگ, اٹ از کائنڈ آف سیفٹی والی بات آ جاتی ہے. اچھا, بیفور وی ریپ دس اپ, مجھے صرف یہ بتائیں کہ ڈائٹ پلان کا نچوڑ بیسکلی ایک بچہ ہے, ایک ینگسٹر ہے اور ایک بزرگ ہے, اس کو اپنی لائف کا ایک دن کا ڈائٹ جو ہے وہ کیسے رکھنا چاہیے کہ وہ ایک ہیلدی لیونگ جو ہے وہ کر سکے, کنٹینیو کر سکے. جی, تو آپ بیلنسڈ میلس کی طرف جائیں اور ویرائٹی لائیں اپنے کھانوں میں. ویرائٹی کا اس لیے میں بہت زیادہ کہتی ہوں, ہمارے پاکستانی کلچر میں یہ کہ ایک ناشتہ ہم نے پکڑا ہوا ہے صدیوں سے, انڈا پراٹھا چائے ہے تو ہے, اس کے علاوہ کوئی ہمارے اس میں ویرائٹی نہیں ہے ناشتوں میں کہ ہم کوئی اور ناشتہ کر لیں, کچھ اور ٹرائی کر لیں, کوئی ویرائٹی لے آئیں. مگر آنکھ بھی نہیں کھلتی ہماری, کیوں؟ تو یہ ہاں نا ایگزیکٹلی, تو یہ ہم جب تک ویرائٹی نہیں لائیں گے ہماری باڈی میں, وہ ساری ویرائٹی کی بدولت وہ چیزیں تو ہم نہیں پھر انجسٹ کر رہے ہیں. ہم روز ایک ہی چیز کھا رہے ہیں تو وہ باڈی میں ہماری کائنڈ آف اس چیز سے اکتائی ہوئی ہے کہ یہ کیا روز ایک ہی چیز مل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کائنڈ آف وہ اٹ لوزز اٹس ایسنس, اٹ لوزز اٹس کائنڈ آف جو ہمارے پراپر بیلنس ڈائٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ اس چیز سے ہٹ کر ہے. ناٹ فار می ایٹ لیسٹ یار, میں تو کم سے کم روز تو کھا سکتا ہوں میں تو. یہ سارے پاکستانی اس سے ایگری نہیں. دوسرا نہیں, اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اندر ویرائٹی ہونی چاہیے, تو ویرائٹی ہونی ٹیل اس دی ویرائٹی, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ مطلب کہ دیکھیں ویرائٹی سمجھو, ایک دن آپ نے انڈا کھا لیا ہے, اگلے دن آپ صبح کوئی چیز میں یا مشرومز میں اس میں کوئی چیز بنا لیں, ٹھیک ہے. انڈا ہی کھا لیں بے شک, لیکن کوئی آملیٹ فارم میں کھا لیں, اس میں مشرومز ڈال لیں, اس میں چیز ڈال لیں, سبزیاں ڈال لیں, اس طرح کی کوئی تو ایک دن آملیٹ کھا لیے, دوسرے دن آپ اس طرح کریں کہ کوئی رات کو حلیم بنا لیے, تو پروٹین رچ ہے, ٹھیک ہے. حلیم میں دالیں اور چکن, تو صبح ناشتے میں حلیم کھا لیں, ٹھیک ہے. یا اس طرح کوئی نہ کوئی ویرائٹی لائیں, کوئی پروٹین رچ ہی بے شک کھائیں لیکن کوئی ویرائٹی لائیں. کوئی صبح انڈے کے کوئی ڈفرینٹ فارمز کھا لیں, روٹی کی جگہ صبح یا کوئی بریڈ کر لیں, ملٹی سیڈ بریڈ کر لیں, یا کوئی ساورڈو بریڈ کر لیں, گھر کی. ایون کہ اگر مارکیٹ سے بھی لے رہے ہیں, میک شیور کہ اچھا بیکر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اچھا ساورڈو, یا مطلب کہ اتنا بڑا انڈسٹریل, ہاں اوبویسلی یس آف کورس, وہ ساری چیزیں گھر کی ہوتی ہے. اب ظاہر ہے باہر سے لائیں گے تو ایک نوالے میں ہی آپ کے جو ہے نا آدھا کپ گھی آ رہا ہوتا ہے, تو وہ اتنا انہیلدی سا ہو جائے گا. اتنا بھی میں نے گھر میں اوبویسلی پکا ہوا تھوڑے سے گھی میں, لیکن ویرائٹی لائیں, ڈفرینٹ چیزیں روز کھائیں. اس طرح آپ کو رات کو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا اچھا میں نے صبح کیا کھانا ہے, ایک کائنڈ آف آپ کے لیے ایک ٹاسک ہوگا یہ نا. تو یہ آپ اپنے لائف کے اندر یہ لائیں, ویرائٹی لائیں, ڈفرینٹ چیزیں آپ ایڈ کریں. دوسرے کہ سبزیوں کا استعمال 50% ہونا چاہیے. آپ کے پلیٹ میں لنچ یا ڈنر ہونا 50% آپ کا پلیٹ, یعنی آدھا پلیٹ کم سے کم آپ کے سبزیوں سے بھرا ہوا ہو, اور ایک میڈیم فروٹ آپ کھانے سے پہلے کھا رہے ہوں. میڈیم فروٹ آپ کوئی سیب لے لیں, کوئی بھی اس طرح کی کوئی سیزنل فروٹ جو بھی آیا ہوا ہے, وہ میڈیم آپ آدھا کپ یا ایک کپ چاپ کر کے یا کٹ کر کے اس کو کھائیں, کھانے سے 15-20 منٹ پہلے. پھر کھانا کھائیں, اور کھانے میں آپ کا 50% ویجیٹیبل ہونا چاہیے, چاہے وہ را سیلڈ کی فارم میں ہو, یعنی کہ سلاد, یعنی کہ کیوکمبر آ گیا, آج کل گرمیاں ہیں تو کیوکمبر, اور کوئی بھی رکھ لیں, پیاز رکھ لیں, مولی رکھ لیں, کچھ بھی رکھ لیں, ٹھیک ہے, اور سلاد کے پتے رکھ لیں. تو 50% پلیٹ آپ سبزیوں سے بھر دیں بالکل. اور پھر باقی جو 2 پورشن رہ جاتے ہیں, تھوڑے سے آدھا, وہ ان 2 پورشن میں 1 پورشن چاول کر لیں اگر کرنے, اور وہ دوسرا پورشن پروٹین کا کر لیں, چاہے وہ چکن ہو, میٹ ہو, دال ہو, کوئی بھی پروٹین سورس ہو, وہ پروٹین کر لیں, اور تھوڑا یہ والا کاربس. نیرو اٹ ڈاؤن فار اس, مجھے سمپلیفائی طریقے سے مجھے بتائیں. نہیں چیز یہ ہے کہ میں سمجھ لوں گا,
وہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. لیکن کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا پروٹین یا کارب ہاں کیا چیزیں ہیں یہ چیزیں کیا ہے, مطلب میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا. اچھا مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے کیا بات بولی ہے. سبزیوں تک سمجھ آ گئی, 50% سبزیاں, ٹھیک ہے. باقی جو 2 پورشن رہ گئے ہیں پلیٹ کے, 2 حصے رہ گئے ہیں, تو اب وہ 2 حصے, ایک حصہ یا روٹی ہو یا چاول ہو, یہ آپ کے کاربز ہو گئے ہیں, روٹی یا چاول اور یا بریڈ, جو بھی آپ ناشتے میں چاول. میں لنچ یا ڈنر کی بات کروں, ٹھیک ہے, لنچ یا ڈنر پہ پہنچ گئے. اوکے ہاں, تو لنچ یا ڈنر میں آپ وہ جو تھوڑا سا جو پورشن ہے, ایک حصہ وہ روٹی یا چاول رکھ لیں, دوسرا جو حصہ رہ گیا اس میں آپ دال ڈال لیں, یا جو میٹ کا کوئی میٹ کا پورشن رکھیں, ٹھیک ہے. میٹ کہہ رہی ہوں, پروٹین ہمارا میٹ میں ہوتا ہے, دالوں میں ہوتا ہے, چکن ہے, مشرومس بھی ہوتے ہیں, لیکن اب اوبیسلی مشروم کو ایز میل تو نہیں کھا سکتے, تو اس طرح پروٹین رچ چیز کھائیں. تو کاربس یعنی چاول یا روٹی, اس کے ساتھ دال یا چکن کی گریوی, اور ساتھ میں آدھا جو پلیٹ ہے وہ سبزیوں کا یا سلاد کا یا اس طرح کی چیزیں, اور میڈیم فروٹ کھانے سے پہلے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آدھا کپ لینا ہے دہی کا. اس آدھے کپ دہی میں آپ نے زیرہ ڈالنا ہے یا فلیکس سیڈ ڈال دیں, یعنی السی کے بیج ڈال دیں. تو یہ اس سے یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو فائبر کانٹینٹ ادھر سے بھی مل رہا ہے, ڈیری بھی مل رہا ہے, ٹھیک ہے. زیرہ سے یہ ہوتا ہے کہ میٹابولزم فاسٹ ہو جاتا ہے ہمارا, تو وہ ڈائجیشن میں ہیلپ کرتی ہے. تو آدھا کپ یوگرٹ خامخواہ رکھیں تاکہ آپ کا ڈیری کا بھی ایک آ رہا ہے پورشن ساتھ میں, تو یہ آپ کا ایک بیلنسڈ میل ہے. صحیح. جاتے جاتے بس ایک چیز یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ بزرگ ہیں اکثر جو ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی کبھی کوئی مشورہ دے دیتا ہے کہ یار آپ کو اگر جوڑوں کا درد ہے, اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں یا جو بھی ہے, آپ چھوٹے گوشت کی یخنی بھی ہیں, یو نو بکرے کے گوشت کی یخنی بھی ہے, آل دیٹ. وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کتنا بینیفیشیل ہے فار دا اولڈ گائز, یو نو؟ یخنی ویسے ہے طاقتور, تو یخنی یہ ہے کہ آپ ہڈیوں کی اگر یخنی لے رہے ہیں نا تو وہ زیادہ طاقتور ہے, بجائے اس کے کہ آپ میٹ کی یخنی بنا رہے ہیں, کیونکہ ہڈیوں میں ہماری جتنی طاقت ہے وہ ہمارے بزرگوں کے لیے چاہیے, ضروری ہے. ہڈیوں کے اندر کی نیوٹرینس اور طاقت جو یخنی کے اندر آ رہی ہے نا, تو وہ زیادہ اسٹرانگ طاقتور یخنی ہے. اور جو میٹ ہے اس کو آپ بے شک جو ہے نا پکا کے, اسٹیم کر کے, روسٹ کر کے, جس طرح بھی, ابالیں مت, کیونکہ ابالنے سے اس کا طاقت ختم ہوتا ہے جو میٹ ہے. اوبویسلی جو ہارڈ بیف یا مٹن ہم پکاتے ہیں اس کو پہلے ہم کوکر میں چڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ نرم ہو جائے. اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کائنڈ آف زیادہ اگر اوور کوک لوگ کر لیتے ہیں نا, تو اس میں سارا وہ جو اندر کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, اوبویسلی پروٹین پورشن تو مل رہا ہے آپ کو, لیکن وہ اندر کے پروٹین سیپ آؤٹ ہو جاتے ہیں پانی میں, تو وہ پانی میں نکل رہے ہیں. تو آپ نے اتنا زیادہ نہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کوکر میں رکھ بھی رہے ہیں نا, اوور کوک نہیں کرنا, تھوڑا سا ملائم, تھوڑا سا سافٹ رکھنا ہے اس کو, اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا تاکہ اس کی طاقت اندر سے زیادہ ضائع نہ ہو. تو ہڈیوں کی یخنی ہو اور ساتھ میں آپ بے شک وہ میٹ یا میل جو اس طرح وہ دینا چاہ رہے ہیں پروٹین پورشن, وہ بھی ساتھ دیں, تو اٹ از بینیفیشیل فار دیم. چلیں, دیٹس گڈ, ویری نالجیبل, اینڈ تھینک یو سو مچ ونس اگین فار بینگ آن دا شو. آئی ایم شیور کہ میں اتنے سوالات تو نہیں آپ سے پوچھ سکا جتنے آپ نے جوابات مجھے دے دیے آلریڈی, اینڈ آئی ایم شیور کہ آڈینس کو بھی ان کے ساری باتوں کے جو ہے وہ جوابات مل چکے ہوں گے ٹو لیو اے ہیلدی لائف اسٹائل. سو آپ کا جو بھی سوشل میڈیا ہینڈل ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, تو ان شاء اللہ اگر کسی کو کنسلٹنسی کی ضرورت پڑی تو آئی ایم شیور کہ دے ول نو ویئر ٹو گو. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین. Thank you so much for having me. Cut.